السلام علیکم لسنرز، آئیے انسپکٹر احمد یار خان سیریز کے سلسلے کی ایک نئی کہانی سنتے ہیں۔ اغوا اور قتل کی یہ واردات ہندوستان کے ہندو ٹھاکروں کے علاقے کی ہے۔ نگر ہری کرشن اس علاقے کا ایک قصبہ تھا۔ یہ تمام علاقہ بڑا ہی زرخیز تھا۔ دیہاتی علاقوں کا اناج نگر ہری کرشن کی منڈی میں آتا اور وہاں سے دوسرے علاقوں کو جاتا تھا۔ اس طرح یہ قصبہ خاصی بڑی تجارتی منڈی تھی۔ وہاں کے چھوٹے چھوٹے کسان بھی خوشحال تھے۔ بڑے زمینداروں اور وڈیروں کے بیٹوں کی طرح ان ہندو زمینداروں کے بیٹے بھی اپنے آپ کو شہزادے اور قانون سے بالا سمجھتے تھے۔ میں اس قصبے کے تھانے کا SHO تھا اور ارد گرد کے دیہات کا خاصا وسیع علاقہ میرے تھانے میں شامل تھا۔ ایک صبح 9:30 بجے کے درمیان قصبے سے 2-2.5 میل دور ایک گاؤں کا ایک ٹھاکر 3-4 آدمیوں کے ساتھ تھانے میں آیا۔ اس کی حالت بتا رہی تھی کہ اسے بہت صدمہ پہنچا ہے۔ صدمہ اس کے سوا اور کیا ہو سکتا تھا کہ اس کے گھر کا کوئی فرد قتل ہو گیا ہے یا اس کے گھر کی کوئی عورت لاپتہ ہو گئی ہے۔ ٹھاکر جی کا جوان بیٹا قتل ہو گیا ہے، ایک آدمی نے ٹھاکر کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ تھانے میں اس قسم کی رپورٹ آتی ہے تو واردات سنتے ہی تھانے دار کی زبان آٹومیٹک طریقے سے چل پڑتی ہے۔ مثلاً کب، کیسے، کہاں، کس کے ساتھ دشمنی، کلہاڑی، چھری وغیرہ استعمال ہوئی یا گلا گھونٹا گیا یا زہر دیا گیا، وغیرہ وغیرہ۔ میں نے بھی ٹھاکر پر سوالوں کی قطار لگا دی۔ مجھے جو جواب ملے ان سے یہ کہانی بنی کہ یہ ٹھاکر خاصا بڑا زمیندار تھا اور اس کی اراضی گاؤں سے تقریباً 1 میل دور سے شروع ہوتی تھی اور دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس ٹھاکر کی 3 بیٹیاں تھیں اور بیٹا یہی ایک تھا جو قتل ہو گیا تھا۔ اس کی عمر 24-25 سال بتائی گئی، شادی شدہ تھا اور ایک بچہ بھی تھا۔ بچے کی عمر ابھی 2 یا 3 مہینے تھی۔ مقتول بیٹے کا نام جگجیون رام تھا، جسے ماں باپ نے ضرورت سے کہیں زیادہ لاڈ پیار سے پالا تھا۔ اکلوتا بیٹا تو ہوتا ہی شہزادہ ہے۔ ان کی جو اراضی تھی اس میں جگجیون رام نے بڑا خوبصورت چھوٹا سا ایک مکان بنا رکھا تھا۔ وہ کچھ دن اس مکان میں رہتا تھا، اب وہ اپنے گھر میں رہ رہا تھا۔ چند دن پہلے اس نے کچھ دن اس مکان میں گزارے تھے۔ وہ جب وہاں رہتا تھا تو اس کی راتیں بھی وہیں گزرتی تھیں، لیکن اب وہ اپنے گھر میں تھا اور قتل کھیتوں والے مکان میں ہوا۔ یہ تو FIR تحریر کرنے کے لیے کچھ ضروری باتیں پوچھی تھیں، اصل بیان بعد میں لینے تھے۔ میں نے کچھ اور ضروری باتیں پوچھیں اور FIR تحریر کی اور ان کے ساتھ جائے وقوع پر چلا گیا۔ وہ جگہ قصبے سے 2-2.5 میل دور تھی اور ہم سب وہاں تک 2 یکوں میں پہنچے تھے۔ وہ واقعی چھوٹا سا خوبصورت مکان تھا۔ 2 کمرے تھے، برآمدہ تھا، آگے چھوٹا سا صحن تھا اور صحن کی چھوٹی سی دیوار تھی۔ مجھے اس کمرے میں لے جایا گیا جس میں لاش پڑی ہوئی تھی۔ لاش پیٹھ کے بل پڑی تھی اور ٹانگیں اس طرح پھیلی ہوئی تھیں کہ دائیں ٹانگ بہت باہر کی طرف اور بائیں ٹانگ ذرا کم باہر کی طرف ہو کر گھٹنے سے مڑی ہوئی تھی۔ میں نے پہلی چیز یہ دیکھی کہ لاش کے گلے میں یعنی گردن کے گرد دوپٹہ لپٹا ہوا تھا۔ لاش کا منہ بھی کھلا ہوا اور آنکھیں بھی کھلی ہوئی تھیں۔ یہ سمجھنے میں ذرا سی بھی دیر نہ لگی کہ اسے دوپٹے سے پھانسی دی گئی ہے۔ اگر دوپٹہ چھت کے ساتھ بندھا ہوا ہوتا اور لاش اس کے ساتھ لٹک رہی ہوتی تو شک کیا جاتا کہ یہ خودکشی کا کیس ہے، لیکن وہاں تو شک والی کوئی بات ہی نہیں تھی، یہ قتل کا کیس تھا۔ میں نے لاش کو ایک کروٹ پر گرایا۔ یہ کام میرے ساتھ آئے ہوئے 2 کانسٹیبلوں نے کیا تھا۔ میں دوپٹہ پیچھے کی طرف سے دیکھنا چاہتا تھا۔ گردن کے پیچھے دوپٹے کی گانٹھ ہونی چاہیے تھی جو نہیں تھی، اس کی بجائے دوپٹہ رسے کی طرح مروڑا ہوا تھا۔ اس سے میں طریقہ واردات سمجھ گیا جو یہ تھا کہ دوپٹہ پیچھے سے مقتول کے گلے میں ڈالا گیا اور گردن کے پیچھے سے مروڑا گیا اور مقتول کا سانس رک گیا۔ یہ سلیٹی رنگ کا وائل کا دوپٹہ تھا۔ درمیان سے دوپٹہ مقتول کے گلے میں ڈالا گیا تھا، باقی فرش پر پھیلا ہوا تھا۔ میں نے دوپٹہ مقتول کے گلے سے الگ کیا کیونکہ اسے قبضے میں لینا اور کورٹ میں پیش کرنا تھا۔ جب میں فرش سے دوپٹہ اٹھا رہا تھا تو دوپٹے کے نیچے فرش پر ایک بندہ پڑا ہوا تھا۔ اسے ٹاپس کہوں تو شاید زیادہ ٹھیک ہوگا۔ یہ کان کے سوراخ میں لٹکانے والا ٹاپس نہیں تھا، بلکہ اس کا ذرا لمبوترا کلپ سا تھا جو کان کے نیچے والے حصے کو پکڑ لیتا اور ٹاپس ٹھکانے پر رہتا تھا۔ یہ کوئی عجیب چیز نہیں تھی، آپ نے بھی ایسے ٹاپس دیکھے ہوں گے۔ یہ سونے کا تھا۔ میں نے یہ اٹھا لیا کیونکہ یہ بھی ایگزبٹ کے طور پر کورٹ میں پیش کرنا تھا اور اس ٹاپس نے
مجھے تفتیش میں بھی مدد دینی تھی۔ کرسیوں کے ساتھ ایک تپائی پڑی تھی، اس پر شراب کی بوتل اور 3 گلاس رکھے ہوئے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ اس واردات میں ایک عورت بھی شامل تھی۔ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس عورت نے مقتول کو قتل کیا یا اس عورت نے قتل کی واردات میں مدد دی۔ البتہ یہ ثابت ہوتا تھا کہ قتل کے وقت اس کمرے میں ایک عورت موجود تھی، اور میرا قیاس تھا کہ قتل کا باعث یہی عورت تھی۔ عورت وہاں سے جا چکی تھی اور اس کا کوئی سراغ نہیں تھا سوائے ایک ٹاپس اور ایک دوپٹے کے۔ یہ دونوں چیزیں تھیں جو عام طور پر عورتیں استعمال کرتی تھیں۔ کمرے میں ایک پلنگ بچھا ہوا تھا جس پر بڑا خوبصورت پلنگ پوش تھا۔ میں نے اسے خاص طور پر اور ایک خاص خیال کے مطابق دیکھا، لیکن مجھے وہ اشارہ نہ ملا جو میں دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ یہ کہ پلنگ پوش یعنی کہ پلنگ پر بچھی ہوئی چادر پر ایسی سلوٹیں نہیں تھیں جن سے یہ کہا جا سکتا کہ اس پلنگ پر کوئی لیٹا ہے یا اس پر دھینگا مچھلی ہوئی ہے۔ پلنگ سے ذرا ہٹ کر دیوار کے قریب 3 اچھی قسم کی کرسیاں رکھی ہوئی تھیں۔ اگر اس کمرے میں کوئی بیٹھا تھا تو وہ پلنگ کی بجائے کرسی پر بیٹھا ہوگا۔ اس کمرے میں گھوم پھر کر دیکھا، پلنگ کے نیچے بھی جھانکا اور فرش پر نظریں دوڑائیں، شاید کوئی اور سراغ یا اشارہ مل جائے، مگر کچھ نہ ملا۔ دوسرے کمرے میں گیا اور وہاں بھی بڑی گہری نظروں سے سارے کمرے کا گھوم پھر کر معائنہ کیا، لیکن وہاں بھی کچھ نہ تھا۔ اس مکان سے تقریباً 40 قدم دور ایک کچا مکان تھا جس کا ایک کمرہ رہائشی تھا، اور اس سے ملحق بڑا کمرہ تھا جو مویشیوں کے لیے تھا، اور اس میں کچھ بھوسا بھی رکھا تھا اور زراعت کا مختلف قسم کا سامان بھی۔ مجھے بتایا گیا کہ رات کو ایک مزارع اس کچے مکان میں رہتا ہے، اور ایک کتا بھی ہوتا ہے جو رات کو کھلا رہتا ہے۔ واردات کی رات اتفاق سے وہاں 2 مزارع سوئے تھے۔ مجھے جب یہ پتہ چلا کہ ایک مزارع یہاں ہوتا ہے اور گزشتہ رات وہاں 2 تھے تو میں نے اس کی وجہ پوچھی۔ رات کو وہاں رہنے والے مزارع نے بتایا کہ یہ اس کا رشتہ دار بھی ہے اور دوست بھی۔ شام کے بعد اس کے پاس آیا تھا اور دونوں تاش کھیلتے رہے، پھر گپے ہانکتے رہے، اور پھر دوسرا مزارع بھی یہیں رک گیا اور سو گیا۔ ان دونوں مکانوں کے درمیان کشادہ جگہ تھی اور کچھ درخت بھی تھے۔ مویشیوں کے لیے کھلی بھی بنی ہوئی تھی، 3-4 چارپائیاں بھی بچھی ہوئی تھیں۔ یہ جگہ بیٹھنے اور سستانے کے لیے بڑی اچھی تھی۔ میں نے پہلے اس مزارع کو اپنے پاس الگ بٹھایا جو روزانہ رات وہاں رہتا تھا۔ اس سے پوچھا کہ رات کو مقتول کس وقت یہاں آیا تھا، یا یہ یہاں ہی تھا اور شام کے بعد کہیں نکلا ہی نہیں۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ مقتول ان دنوں اس مکان میں نہیں رہتا تھا۔ سوال یہ تھا کہ نہیں رہتا تھا تو پھر یہاں کب اور کیوں آیا؟ مزارع نے بتایا کہ شاید آدھی رات کا وقت ہوگا جب کتا اس طرح بھونکا جیسے اس نے کسی آدمی کو قریب آتے دیکھا ہو۔ دونوں مزاروں کی آنکھ کھل گئی، انہیں گھوڑے کے قدموں کی آوازیں سنائی دیں جو ان کے قریب آ کر رک گئیں۔ دونوں مزارع باہر نکلے۔ اگر ٹانگا آیا تھا تو انہیں یقین تھا کہ یہ چھوٹے ٹھاکر جی ہوں گے، یعنی کہ مقتول۔ ٹانگا پکے مکان کے دروازے پر رکا تو دونوں مزارع اٹھ کر ادھر آنے لگے، لیکن مقتول نے انہیں کہا کہ تم سو جاؤ، تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ دونوں واپس اپنے کچے مکان میں چلے گئے۔ ابھی وہ چارپائیوں پر بیٹھے ہی تھے کہ مقتول نے وہاں مستقل طور پر رہنے والے مزارع کو آواز دے کر کہا کہ ٹانگا کھول دو اور گھوڑے کو اندر باندھ دو۔ دونوں مزارع دوڑے آئے، ایک نے گھوڑے کی باگ پکڑی اور ٹانگا گھما کر مویشیوں والے کمرے کے سامنے جا روکا۔ پھر اس مزارع نے بیان دیا کہ گھوڑے کو اندر باندھ کر اس کے آگے چارہ پھینکا اور دونوں اپنے کمرے میں جا کر سو گئے۔ وہ حسب معمول صبح اس وقت جاگے جب صبح ابھی دھندلی تھی۔ انہیں یقین تھا کہ مقتول اپنے مکان میں ہے، اسے جانا ہوتا تو ٹانگا لے کر جاتا۔ دوسرا مزارع جو رات ویسے ہی یہاں رک گیا تھا چلا گیا اور وہاں رہنے والا مزارع وہیں رہا۔ اسے چھوٹے ٹھاکر کی حاضری میں موجود رہنا تھا۔ کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ کس وقت جاگ اٹھے اور بلا لے۔ سورج نکل آیا تو ابھی مقتول نہ جاگا۔ اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو مزارع اندر چلا جاتا اور اسے جگہ دیتا۔ دیہات میں اتنی دیر تک سونے کا رواج ہی نہیں تھا، لوگوں کے کام کاج ہی ایسے تھے، لیکن وہ بڑے امیر ٹھاکر کا لاڈلا بیٹا تھا، اس لیے مزارع نے اس کے مکان میں قدم رکھنے کی بھی جرأت نہ کی۔ اتنے میں مقتول کا باپ یعنی کہ یہ ٹھاکر آ گیا جو میرے پاس تھانے آیا تھا۔ مزارع نے اپنے بیان میں کہا کہ ٹھاکر کچھ پریشان سا تھا۔ اس نے مزارع سے پوچھا کیا جگی رات یہاں آ گیا تھا؟ مقتول کا نام جگجیون رام تھا، گھر میں اور گاؤں میں اسے جگی کہتے تھے۔
مزارے نے اسے بتایا کہ اس کا جگی اندر سویا ہوا ہے۔ باپ اندر چلا گیا۔ مزارے باہر دروازے میں کھڑا رہا۔ 2-3 منٹ بعد مزارے کو اندر سے ٹھاکر کی سخت گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی۔ اس نے مزارے کو پکارا تھا، لیکن یہ عام قسم کی پکار یا اس کی عام آواز نہیں تھی۔ ادھر سے مزارہ اندر کو دوڑا، ادھر سے ٹھاکر دوڑتا ہوا باہر کو نکلا۔ اوئے، میری تو دنیا ہی لٹی پڑی ہے، ٹھاکر نے اپنے سینے پر دونوں ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ مزارے نے بیان میں کہا کہ وہ اندر گیا تو ٹھاکر کے بیٹے کی لاش کمرے کے فرش پر پڑی ہوئی تھی اور مکان کے دونوں کمروں میں کوئی اور آدمی نہیں تھا۔ مزارے بیان دے چکا تو میں نے اس سے کچھ باتیں پوچھی۔ پہلی یہ کہ ٹانگے میں وہ اکیلا آیا تھا یا کوئی اور بھی اس کے ساتھ تھا۔ مزارے نے بتایا کہ جب ٹانگا آیا تو وہ اور اس کا دوست جا کر ادھر چلے تو دور سے ہی انہیں مقتول نے کہا کہ تم سو جاؤ، تمہاری ضرورت نہیں۔ لیکن دوسرے مزارے جب اپنے کچے مکان میں گئے تو مقتول نے انہیں پکارا اور کہا کہ ٹانگا کھول دو اور گھوڑے کو اندر باندھ دو۔ دونوں مزارے ٹانگے تک گئے۔ رات کا اندھیرا تھا، اس لیے وہ دونوں صرف اتنا دیکھ سکے کہ مقتول کے ساتھ 2 اور آدمی تھے، لیکن ان کی پہچان ممکن نہیں تھی۔ مزارے جب دوڑتے ہوئے گئے کہ ٹانگا وہاں سے لے جا کر گھوڑا اس سے الگ کر دیں، اس وقت مقتول ان آدمیوں کے ساتھ دروازے میں داخل ہو رہا تھا۔ اس وقت ان دونوں مزاروں نے دیکھا کہ مقتول کے ساتھ آدمی ایک ہی تھا اور دوسری کوئی عورت تھی۔ وہ اندر نہیں جا رہی تھی اور رو رہی تھی۔ مزاروں کو دیکھ کر مقتول اور اس کے ساتھی نے لڑکی یا عورت کو اندر کو دھکیلا اور بڑی جلدی سے دروازہ بند کر لیا۔ اس کے بعد میں نے اس مزارے کا بیان لیا جو اس رات وہاں سویا تھا۔ اسے بھی میں نے بلوا لیا تھا۔ تفتیش ذرا ذرا سے شک پر بھی کی جاتی ہے۔ اس مزارے پر یہ دونوں پر مجھے بجا طور پر شک تھا کہ یہ دونوں بھی اس واردات میں شامل ہوں گے۔ دوسرے مزارے نے بھی تقریباً وہی بیان دیا جو پہلے مزارے نے دیا تھا۔ اس نے بھی کہا کہ مقتول کے ساتھ ایک آدمی اور ایک عورت تھی جسے زبردستی ٹانگے سے اتار کر اندر لے جایا گیا تھا۔ اس مزارے پر خاصی جرا کر کے میں نے پھر اس مزارے کو اپنے پاس بٹھایا جو روزانہ رات وہاں رہتا تھا۔ اب میرا دماغ اس بات پر اٹک گیا تھا کہ اس عورت کو یہاں زبردستی لایا گیا تھا۔ مقتول کے کمرے میں شراب کی بوتل اور گلاس بھی پڑے ہوئے تھے۔ اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ مقتول یہاں عیش و عشرت کے لیے آیا تھا اور اس عورت کو اسی مقصد کے لیے یہاں لایا تھا۔ میں نے اس مزارے کو ڈرایا اور کہا کہ دیکھ لو، ٹھاکر کا بیٹا قتل ہو گیا ہے اور تم دونوں مزاروں کے سوا یہاں اور کوئی نہیں تھا۔ پہلا شک تم دونوں پر آتا ہے، صحیح بیان دینا ورنہ رگڑے جاؤ گے۔ اس طرح اس کے ساتھ کچھ اور باتیں کی جن میں کچھ دھمکیاں بھی تھیں اور کچھ دوستی اور شفقت بھی شامل تھی۔ یہ مزارہ بھی روایتی مزارعین کی قبیل میں سے تھا، لیکن ذرا سا فرق یہ تھا کہ عقل والا معلوم ہوتا تھا اور بات پوری خود اعتمادی کے ساتھ کرتا تھا۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر درخواست کی کہ وہ کسی بات کو پردے میں نہیں رہنے دے گا، لیکن میں اس پر پردہ ڈالے رکھوں، ورنہ ٹھاکر جی کو پتہ چلا کہ اس نے ان کے بیٹے کی عادتیں اور خصلتیں تھانے دار کو بتا دی ہیں تو وہ اسے جان سے ہی مروا دیں گے۔ یہ درخواست میرے لیے کوئی نئی نہیں تھی۔ میں ایسے کئی نوکروں و مزارعین سے تفتیش کر چکا تھا اور ان میں سے ہر ایک نے یہی درخواست کی تھی کہ میں اس کے بیان کو خفیہ رکھوں۔ اس مزارے کے ساتھ بھی میں نے یہی وعدہ کیا، یہ نہ بتایا کہ اسے یہی بیان کورٹ میں بھی دینا پڑے گا۔ اس نے جو باتیں بتائیں اور میرے سوالوں کے جو جواب دیے، ان سے یہ صورتحال سامنے آئی کہ یہ مزارے مقتول کا قابل اعتماد آدمی تھا اور مقتول کے کچھ راز بھی اس مزارے کے پاس تھے۔ ان لوگوں کے نام کچھ عجیب الٹے پلٹے سے ہوتے ہیں، اس لیے میں اس کا نام بھول گیا ہوں۔ اس نے بتایا کہ مقتول چند دن اور رات اس مکان میں آ کر رہتا تھا اور ظاہر یہ کرتا تھا کہ زمینوں کی دیکھ بھال کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ پانی صحیح باری پر لگ رہا ہے یا نہیں، وغیرہ وغیرہ، لیکن اس کا اصل مقصد محض عیاشی ہوتا تھا۔ اس کا ایک دوست تھا جو اس کے ساتھ یہاں رہتا تو نہیں تھا، لیکن جب کبھی مقتول یہاں رہتا تھا تو یہ دوست رات کو یہاں آ جایا کرتا اور عیش و عشرت کر کے رات کو ہی اپنے گھر چلا جایا کرتا تھا۔ یہ دونوں یہاں شراب پیتے تھے اور گاؤں میں 2 لڑکیاں تھیں، ان میں سے ایک لڑکی چوری چھپے یہاں آ جاتی تھی۔ مزارے نے مقتول کے اس دوست کا نام رام سروپ بتایا جو مقتول کا ہم عمر تھا اور وہ بھی گاؤں کے ایک بہت بڑے زمیندار کا بیٹا تھا، مقتول جیسا ہی شہزادہ اور بدی میں ڈوبا ہوا۔
کیا رات کو یہی دوست اس کے ساتھ نہیں تھا؟ میں نے مزارے سے پوچھا۔ میں پورے یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتا، مزارے نے جواب دیا۔ ایک تو اندھیرا تھا اور دوسرے اس کی اس وقت میری طرف پیٹھ تھی اور وہ دروازے میں داخل ہو رہا تھا، اس لیے میں اس کو ٹھیک طرح پہچان نہیں سکا۔ یہ ضرور کہوں گا کہ یہ چھوٹا ٹھاکر اس دوست کے بغیر کوئی ایسا کام کرتا نہیں تھا۔ یہ مزارے جب بیان دے رہا تھا اسی دوران لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دی گئی تھی۔ تم ان دونوں لڑکیوں کو جانتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ وہ کس کی بیٹیاں ہیں؟ جانتا کیوں نہیں حضور، اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ میں تو انہیں باہر سے ہی نہیں اندر سے بھی جانتا اور پہچانتا ہوں۔ چھوٹے ٹھاکر جی جس لڑکی کو رات بلانا چاہتے تھے اسے میں ہی جا کر بتاتا تھا۔ ایک تو اپنے ہی ایک مزارے کی بیٹی ہے اور دوسری ایک معمولی سے کسان کی بہو ہے۔ ہیں تو دونوں غریب گھرانوں کی، لیکن حضور ان کی خوبصورتی اور ان کے گورے رنگ دیکھیں تو آپ کبھی نہ مانیں کہ یہ غریب ماں باپ کی بیٹیاں ہیں۔ ایک لڑکی اور بھی تھی، وہ شادی کے دوسرے سال ہی بیوہ ہو گئی تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم لوگ بیوہ کی دوسری شادی نہیں کیا کرتے، اسے منحوس اور چڑیل سمجھتے ہیں۔ یہ لڑکی بیوہ ہوئی تو اس نے چھوٹے ٹھاکر کے ساتھ خفیہ دوستی کر لی۔ جو کچھ مہینے چلی تو لڑکی کے گھر والوں کو پتہ چل گیا۔ وہ لڑکی کو ہردوار لے گئے اور وہاں بیوہ عورتوں کے آشرم میں بٹھا آئے۔ زیادہ تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں، یہ واضح ہو ہی گیا تھا کہ مقتول عیاش طبع، شرابی اور عورتوں کے ساتھ تعلق رکھنے والا تھا۔ اس سے یہ سراغ ملا تھا مجھے کہ یہ قتل کی وجہ جو ہے وہ عورت ہی ہے۔ میں نے مزارے کو اور زیادہ کرید کر اس سے اس عورت کے متعلق پوچھا جسے رات کو یہاں لائے تھے۔ مزارے نے بتایا کہ ایک تو اس عورت کو دھکیل کر اندر لے گئے تھے اور پھر اسے اندر سے اس عورت کے رونے کی آواز بھی آئی تھی۔ وہ کچھ کہہ بھی رہی تھی جو وہ ٹھیک طرح سن نہ سکا۔ ایک اور مشتبہ میرے ذہن میں آ گیا، یہ وہ شخص تھا جو رات مقتول کے ساتھ آیا تھا۔ اب یہ معلوم کرنا تھا کہ وہ کون تھا۔ ان دونوں مزاروں کو میں نے پابند کر لیا۔ پابند کرنے کا مطلب یہ تھا کہ انہیں اپنے اسٹاف کے حوالے اس ہدایت کے ساتھ کر دیا کہ یہ کہیں نہ جائیں، نہ کسی کے ساتھ بات کریں۔ اب مقتول کے باپ کو بلایا۔ غم سے نڈھال باپ میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ اس کا جوان بیٹا قتل ہو گیا تھا جو اکلوتا بھی تھا۔ وہ اپنے پیچھے نوجوان بیوہ اور ایک بچہ چھوڑ گیا تھا۔ میں اس باپ کے غم اور دکھ کا اندازہ کر سکتا تھا۔ اکلوتے بیٹوں کو بگاڑنے والے اور انہیں شہزادے بنانے والے ماں باپ ہی ہوتے ہیں، اور ان کی ان لغزشوں کی سزا ان کی اولاد کو ملتی ہے۔ اس کی اس بری حالت میں میرا جی نہیں چاہتا تھا کہ اس سے پوچھ گچھ کروں، لیکن میں نے سوچا کہ اس کیفیت میں اس کے اندر سے صحیح باتیں نکلوانا آسان ہے۔ یہ سنبھل گیا تو اپنے بیٹے کی کرتوتوں پر پردہ ڈال دے گا۔ میں نے پہلی بات یہی پوچھی کہ اس کی کسی کے ساتھ خاندانی دشمنی ہے؟ اس نے رعونت کے لہجے میں جواب دیا تو مجھے خیال آیا کہ رسی تو جل گئی ہے لیکن اس کا بل نہیں گیا۔ ہمارے ساتھ کون دشمنی کر سکتا ہے؟ اس نے کہا، ہمارے ساتھ دشمنی وہ رکھے جسے اپنی جان اور اپنے بچے پیارے نہ ہوں۔ پورے خاندان کو میں فنا کر کے رکھ دوں گا، ان کی کھیتوں کا پانی روک لوں گا۔ اگر میں اسے روک نہ لیتا تو وہ سب کی کھیتیاں زبانی کلامی تباہ کر دیتا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس کا بیٹا کیسے اخلاق کا تھا؟ اس باپ نے وہی جواب دیا جو اس سے پہلے کئی باپ اپنے بیٹوں کے متعلق دے چکے تھے۔ جواب یہ کہ میرا بیٹا بڑا ہی نیک، شریف اور چپ چاپ رہنے والا لڑکا تھا۔ اس شخص کے الفاظ کچھ مختلف تھے لیکن اس کا جو اصل مطلب تھا وہ میں نے بیان کر دیا ہے۔ میں نے ابھی اسے یہ نہ بتایا کہ اس کا یہ نیک اور شریف بیٹا ایک عورت کے دوپٹے سے مارا گیا ہے اور اس عورت کا ایک ٹافس اس کی لاش کے قریب پڑا ملا ہے۔ میں نے شراب کی اس بوتل کا بھی ذکر نہ کیا جو اس کمرے میں ایک تپائی پر رکھی تھی، اور یہی تاثر دیا کہ میں بھی اس کے بیٹے کو شریف اور شرمیلا سمجھتا ہوں۔ یہ ٹانگا اس کا ہے؟ میں نے ٹھاکر سے پوچھا، اور اس ٹانگے پر وہ کہاں گیا تھا؟ اس نے بتایا کہ یہ ٹانگا اس کے بیٹے کا ہے جو اس نے بڑے شوق اور پیار سے بنوایا تھا۔ پھر باپ نے بتایا کہ وہ سورج غروب ہونے سے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے ٹانگا لے کر نکلا تھا۔ اس نے باپ کو بتایا تھا کہ شہر یعنی قصبے میں جا رہا ہے اور وہاں فلم دیکھے گا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ مقتول کا ایک دوست رام سروپ بھی اس کے ساتھ گیا تھا۔ میں نے پوچھا کہ یہ رام سروپ کیسا آدمی ہے؟
میں نے یہ بھی کہہ دیا کہ یہ بھی مقتول کی طرح شریف اور چپ چاپ سا لڑکا ہوگا۔ یقین جانیں کہ ٹھاکر نے تائید کر دی، یعنی کہا کہ رام سوروپ بھی شریف لڑکا ہے اور اسی لیے اس کے بیٹے کی دوستی رام سوروپ کے ساتھ تھی۔ کیا انہوں نے واپس گاؤں میں آنا تھا؟ میں نے پوچھا، یا کھیتوں والے مکان میں رات گزارنی تھی؟ آج کل کھیتوں میں اس کا کوئی کام نہیں تھا، اس نے جواب دیا۔ اس نے سیدھا گھر آنا تھا، لیکن ساری رات نہ آیا تو میں پریشان ہو گیا۔ صبح اٹھا تو اس خیال سے ادھر کھیتوں میں آ گیا کہ ہو سکتا ہے اس نے رات ہمیں جگانا مناسب نہ سمجھا ہو، اس لیے اس مکان میں آ گیا ہوگا۔ میں یہاں آیا تو اس کا ٹانگا دیکھ کر مجھے تسلی ہو گئی کہ وہ یہیں ہے، لیکن اندر جا کر دیکھا تو اس کی لاش فرش پر پڑی نظر آئی۔ یہ بات سنا کر وہ ایسا رویا کہ اپنے قابو میں نہ رہا، اس کی دھاڑیں نکلنے لگیں۔ میں نے اسے بہلانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ اپنے وقت پر ہی سنبھل سکا۔ میں نے پھر اس سے پوچھ گچھ شروع کر دی۔ 2-3 بار خیال آیا کہ اسے بتاؤں کہ فلاں فلاں لڑکی اس کے بیٹے کے پاس اس مکان میں آتی رہی ہے، لیکن ہر بار یہ خیال بھی آ گیا کہ یہ شخص اپنے بیٹے کو شریف اور نیک ظاہر کر رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کھیتوں میں بیٹھا تفتیش کرتا رہوں اور یہ شخص یہیں سے اپنے آدمیوں کو حکم دے دے کہ فلاں لڑکی کو گاؤں سے غائب کر دو۔ وہ بڑے ہی غریب گھرانوں کی لڑکیاں بتائی گئی تھیں۔ اس ٹھاکر جیسے آدمی ایسے پورے کے پورے خاندان کو لاپتہ کر سکتے تھے۔ میں نے سوچا کہ ان لڑکیوں کو شامل تفتیش کرنا ہی ہے، تو پھر اس ٹھاکر کو بتانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اسے اس خوش فہمی میں ہی مبتلا رہنے دیا جائے کہ اس کا بیٹا بڑا ہی شریف اور خاموش طبع تھا۔ اب صرف ایک ضروری بات بتا دیں، میں نے سوال کیا۔ آپ کا بیٹا آخر جوان آدمی تھا، کسی لڑکی یا کسی عورت کے ساتھ اس کے مراسم ہوں گے؟ ایسی بات سوچے بھی نہیں داروغہ جی، اس نے بڑے پختہ لہجے میں کہا۔ میں نے پہلے بتایا ہے کہ وہ عورت ذات سے تو دور بھاگتا تھا، وہ اس کماش کا تھا ہی نہیں۔ میں نے دیکھ لیا تھا کہ یہ شخص مجھے صحیح باتیں نہیں بتا رہا تھا، اس لیے اسے صرف ایک اور بات پوچھی، وہ یہ تھی کہ مقتول شادی شدہ تھا۔ ایسا ہو سکتا تھا کہ اس کی بیوی کے در پر در تعلقات کسی اور کے ساتھ ہوں گے جن کا مقتول کو پتہ چل گیا ہوگا۔ مقتول نے اپنی بیوی کو مارا پیٹا ہوگا اور اس کے آشنا کے ساتھ بھی تو تکار کی ہوگی اور آشنا نے اسے قتل کر دیا۔ ایک شک ان دونوں لڑکیوں پر بھی تھا، وہ اس طرح کہ وہ مقتول کا حکم مانتے ہوئے اس کے پاس آ جاتی ہوں گی۔ ضروری نہیں یہ بات دونوں کے متعلق صحیح ہو، ایک کے متعلق سچ ہو سکتی تھی، وہ لڑکی اس کا حکم مانتی تھی لیکن اس کی محبت یا دوستی کسی اور کے ساتھ تھی۔ مقتول نے اس لڑکی کو رات اس مکان میں بلایا ہوگا، لڑکی نے اپنے دوست کو بتا دیا ہوگا اور کہا ہوگا کہ آج اسے ختم ہی کر ڈالو۔ لڑکی آئی اور کچھ دیر بعد وہ آدمی آ گیا اور اس نے دوپٹے سے ہی مقتول کو مار ڈالا اور لڑکی کو اپنے ساتھ لے گیا۔ پھر شک مقتول کے دوست رام سوروپ پر بھی تھا۔ یہ ہو سکتا تھا کہ دونوں کسی لڑکی کو اس کی مرضی کے بغیر لے آئے اور اندر جا کر دونوں دوستوں کی اس لڑکی پر کشیدگی پیدا ہوئی جو قتل تک جا پہنچی۔ ایسے موقع پر آدمی حیوان بن جایا کرتا ہے، یاری دوستی کے جذبات اس طرح دب جاتے ہیں جیسے مر ہی گئے ہوں۔ میں نے ٹھاکر کو فارغ کر دیا اور گاؤں کے نمبردار کو بلایا۔ ان علاقوں میں نمبردار کو مکھیا بھی کہتے تھے، لیکن میں نمبردار ہی کہوں گا چونکہ وہ ہندوؤں کی اکثریت کا علاقہ تھا، اس لیے نمبردار بھی ہندو تھا۔ نمبردار کے متعلق میں بتا چکا ہوں کہ یہ ایک سرکاری عہدہ یا رتبہ ہوتا تھا اور یہ لوگ تھانے داروں کے تو زر خرید غلام بنے رہتے تھے، لیکن ان میں سے کوئی ملزم پر پردہ ڈالنے پر آ جائے تو وہ دھوکہ بھی دے دیا کرتا تھا۔ یہ نمبردار میری رائے کے مطابق ٹھیک آدمی تھا۔ علاقے کے نمبردار تھانے آتے ہی رہتے تھے۔ ان کا ایک مقصد تو تھانے دار کو سلام کرنا ہوتا اور دوسرا مقصد مخبری یعنی چغل خوری تھا۔ اس نمبردار سے میں نے مقتول کے متعلق پوچھا، اس نے وہی رپورٹ اور رائے دی جو مزارعت دے چکا تھا۔ اس کے الفاظ یہ تھے کہ مقتول اور اس کا دوست رام سوروپ بگڑے ہوئے مہاراجے یا راجکمار تھے۔ یہ دونوں جوان لڑکیوں کے پیچھے جھک مارنے کو زندہ دلی سمجھتے تھے۔ اس ضمن میں نمبردار نے انہی 2 لڑکیوں کا ذکر کیا جن کے متعلق مزارع مجھے بتا چکا تھا۔ نمبردار نے کہا کہ اونچے گھرانے کے کسی آدمی کو زیب نہیں دیتا کہ وہ غریبوں کی بہو بیٹیوں کی عزتیں خراب کرتا پھرے۔ یہ بدی مقتول میں موجود تھی اور وہ اس میں بڑا فخر محسوس کرتا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ مقتول کا باپ تو اپنے بیٹے کو اور رام سوروپ کو بڑا شریف اور نیک لڑکے کہتا ہے۔ پاپ ہے نا جی،
बाप है ना जी, नंबरदार ने कहा। अपनी औलाद को कौन बुरा कहता है? ये दोनों जो कुछ थे मैंने आपको बता दिया है। मेरा ख्याल है कि ये लड़का अब किसी बड़े घराने की लड़की पर हाथ डाल बैठा होगा। मज़ारे और गरीब किसान तो बेइज्जती का कड़वा घूंट निगल लेते हैं, लेकिन बड़े घराने वाले तो इतना बर्दाश्त नहीं करते कि इनकी तरफ कोई मैली आंख से देखे। मैंने नंबरदार से मकतूल की बीवी के चाल चलन वगैरह के मुतालिक पूछा। इसने फौरन जवाब दिया कि वो लड़की ऐसी नहीं। उसने मुझे यकीन दिला दिया कि मकतूल की बीवी शरीफ लड़की है। मज़ारों की दोनों बेटियों के मुतालिक उसने बताया कि दोनों जितनी खूबसूरत हैं उतनी ही चालाक और होशियार हैं। मैंने इन लोगों से और नंबरदार से कुछ मालूमात लेनी थी, लेकिन इन पर ही इन्हिसार नहीं करना था। मेरे कुछ और ज़राए भी थे और अल्लाह ने अक़ल और फ़हम व फ़रासत भी अता की थी। नंबरदार से मैंने सिर्फ एक बात और पूछी, वो ये कि मकतूल के बाप की ख़ानदानी दुश्मनी किसी के साथ थी। नंबरदार ने पूरे एतमाद के लहजे में जवाब दिया कि इस शख्स की किसी के साथ भी दुश्मनी नहीं थी। मैंने नंबरदार से कहा, एक कांस्टेबल को साथ ले जाए और राम स्वरूप को मेरे पास ले आए। मैंने इन दोनों लड़कियों को भी शामिल तफ्तीश करना था, लेकिन एक ख्याल आ गया जिसके तहत ये प्रोग्राम बनाया कि इन दोनों को अपने पास बुलवाने की बजाय इनके घरों में जाऊंगा। अब मकतूल का जिगरी यार राम स्वरूप मेरे सामने बैठा हुआ था। वो मकतूल की उम्र का खूबरू जवान था। उसके चेहरे पर घबराहट और खौफ की परछाइयां साफ नजर आ रही थीं। वो अपनी उंगलियां मुसलसल चटकाए जा रहा था। ये घबराहट की इंतहा की अलामत होती है। मैंने इसकी घबराहट और ही जानी कैफियत रफ़े करने की ज़रा सी भी कोशिश न की। मैं सिर्फ उन लोगों के साथ मुरब्बत और शफ़क़त से पेश आया करता था जो नहायत अहम गवाह थे, लेकिन मुझे इस शख्स पर बड़ा पुख्ता यकीन था, इसलिए सोचा कि इसे नॉर्मल हालत में आने ही न दिया जाए। देख भाई राम स्वरूप, मैंने इसे कहा, मुझे परेशान करने की कोशिश न करना, वरना ऐसी परेशानी में मुब्तला हो जाओगे कि तुम अपने खून के रिश्तों को भी नहीं पहचान सकोगे। ये सोच लेना कि मैं तुम्हारे गांव का गरीब सा आदमी नहीं कि तुम्हारा रोब मान लूँगा। सच बोल देना और तुम पर कोई इल्ज़ाम आया तो मैं गोल कर दूँगा। मुझे धोखा देने की कोशिश करोगे तो खुद ऐसे धोखे में आ जाओगे जिससे निकलना मुमकिन नहीं होगा। ये बता दो कि वो लड़की कौन थी जिसे तुम दोनों टांगे में यहाँ लाए थे? किस लड़की की आप बात कर रहे हैं? उसने हैरान सा होकर कहा। मैं तो कुछ नहीं जानता हुजूर, मैं तो रात अपने घर में था। क्या तुम मकतूल के साथ उसकी टांगे में कल शहर नहीं गए थे? मैंने पूछा और ये भी कहा, ये सोचकर जवाब देना कि तुम्हें मकतूल के साथ टांगे में जाते हुए एक नहीं बहुत से लोगों ने देखा था। मैंने झूठ बोला और तुम्हें मकतूल के साथ वापस आते भी लोगों ने टांगे में देखा था और फिर तुम्हें रात को इस मकान में दाखिल होते हुए भी देखा गया था। मेरे पास पक्की गवाहियां मौजूद हैं और बेहतर है कि तुम सच बोल दो। मैं ये देखकर हैरान रह गया कि उसने मेरी सारी बात की तरदीद कर दी। इससे मुझे शक होने लगा कि यह आदमी ज़हनी तौर पर ठीक नहीं। मकतूल के बाप ने बताया था कि राम स्वरूप उसके बेटे के साथ कस्बे में टांगे पर गया था, लेकिन राम स्वरूप इनकार कर रहा था। मैं तुम्हारे साथ ज़्यादा मगज़ खपाई नहीं करूँगा, मैंने कहा। तुम ये बता दो कि वो लड़की कौन थी जिसे तुम और मकतूल यहाँ से अपने साथ लाए थे। इस लड़की की निशानदही करवा दो और मैं तुम्हें इस वारदात में से निकाल दूंगा। मैं समझता था कि वो घबराहट और खौफ में मुब्तला है, लेकिन उसने कमाल खुद एतमादी से कहा कि वो पहले बता चुका है कि वो अपने घर में था। तुमने अपने दोस्त को एक लड़की की खातिर कत्ल कर दिया है? मैंने उठते हुए कहा। फौरन लड़की की निशानदही कर दो और ये भी बता दो कि मकतूल को इस लड़की के दुपट्टे से तुमने फांसी दी थी या लड़की ने और तुमने मकतूल को पकड़े रखा था? जैसा कि आम मुश्तबे और मुल्ज़िम किया करते हैं, राम स्वरूप ने भी वैसे ही किया कि तड़प तड़प कर इस इल्ज़ाम की तायीद करने लगा और उसके मुंह में जो आया उसने कहा। मैं हैरान इस पर हो रहा था कि वो तो अपने पैरों पर पानी ही पड़ने नहीं दे रहा था। मैं वारदात वाले मकान के सैन में बैठा तफ्तीश कर रहा था। मेरे लिए एक चरपाई और एक तिपाई और 2-3 कुर्सियां सैन में रखी गई थीं। मैंने राम स्वरूप को बाजू से पकड़ा और झटका देकर इसे उठाया और इसे मकान के कमरों की तरफ धकेला। वो पीछे मुड़ने लगा तो मैंने उसे बड़े जोर से लात मारी। वो बरामदेज में मुंह के बल गिरा। मैंने
اس تک جا کر گردن سے دبوچا اور اٹھا لیا، پھر گردن پر ہاتھ رکھے ہوئے اسے کمرے کے دروازے کی طرف بڑی زور سے دھکا دے دیا۔ اب یہ واردات والے کمرے کی دہلیز پر تھا۔ میں نے ایک بار پھر اسے گردن سے ہی پکڑ کر اٹھایا اور پوچھا کہ تم نے اسے کس طرح قتل کیا تھا؟ تم جھوٹ بولو، میں نے کہا۔ میں تمہارے گھر کے بچے کو اور عورتوں کو بھی یہاں سب کے سامنے بلاؤں گا اور ان سے پوچھوں گا کہ تمہارا یہ بیٹا آدھی رات کتنے بجے گھر آیا تھا۔ انہیں کہنا جھوٹ بولیں۔ میں تمہارے گھر کی عورتوں کو سب کے سامنے برہنہ کر کے کھڑا کر دوں گا۔ میں تشدد کا قائل نہیں تھا، لیکن جس کے متعلق معلوم ہو جاتا کہ اس نے فلاں کام کیا ہے اور یہ نہیں مان رہا تو اسے اپنے ہاتھ دکھا دیا کرتا تھا۔ رام سوروپ ایسے ہی بے وقوفوں میں سے تھا۔ وہ تو یہ بھی نہیں مان رہا تھا کہ مقتول کے ساتھ ٹانگے میں قصبے کو گیا تھا۔ میں اسے واردات والے کمرے میں لے گیا اور اس پر زور دے رہا تھا کہ اس نے یہ واردات کس طرح کی ہے۔ حقیقت یہ تھی کہ مجھے یقین نہیں تھا کہ اس نے یہ واردات کی ہے، یہ تو میں اس پر دہشت طاری کر رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ اس کا انداز اور رویہ بدل گیا تھا، اس کے چہرے پر کچھ اور تاثر آ گیا تھا اور وہ کمرے میں ہر طرف نظر گھمانے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ میں اسے چپ چاپ دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے پر نمایاں تبدیلی آ رہی تھی۔ اس نے نظریں کمرے میں گھمائیں اور پھر اس کی نظریں ایک جگہ ایسے ٹھہر گئیں جیسے اسے کوئی چیز نظر آ رہی ہو جو مجھے دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے اسے احساس ہی نہ رہا ہو کہ میں بھی کمرے میں موجود ہوں۔ چند سیکنڈ گزرے تو اس نے اس طرح چونک کر پھر میرے منہ کی طرف دیکھا جیسے وہ حیران ہو رہا ہو کہ میں کس طرح اس کمرے میں آ گیا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ اس کے جذبات امنڈ آئے تھے یا اسے یہ احساس ہو گیا تھا کہ اس کا جھوٹ یہاں نہیں چلے گا۔ میں آپ کو صحیح بات بتا دیتا ہوں، اس نے کہا۔ 2-4 سیکنڈ وہ چپ رہا، پھر ہاتھ جوڑ کر بولا، ہم دونوں سے ایک غلطی ہو گئی تھی، میں اس میں شامل تھا۔ آپ مہربانی کر کے میری یہ غلطی معاف کر دیں اور مجھ سے ساری بات سن لیں۔ تم سچ بولو اور فائدہ مجھ سے لو۔ میں نے جھوٹا وعدہ کیا۔ سارا معاملہ ابھی میرے ہاتھ میں ہے۔ اگر کہو گے تو قتل تم نے کیا ہے تو میں اس کو بھی دبا سکتا ہوں۔ وہ بیان دینے کے لیے تیار ہو گیا تو میں اسے باہر سین میں لے گیا جہاں بیٹھنے کا انتظام تھا۔ اسے کہا کہ وہ پورے اطمینان سے اور سچے دل سے بیان شروع کر دے اور ذرا سا بھی نہ ڈرے۔ اس نے بولنا شروع کر دیا اور میں کہیں کہیں اسے روک کر کوئی بات پوچھتا تھا اور وہ جواب دیتا تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ مقتول کے ساتھ اس کی ٹانگے میں شہر یعنی قصبے میں گیا تھا۔ اس زمانے میں سینما ہال اتنے زیادہ اور اتنے اچھے نہیں ہوا کرتے تھے جتنے کہ آج کل ہیں۔ نگر ہری کشن میں ایک پرانے زمانے کا احاطہ تھا۔ اس کے صحن پر ٹین کی چادریں ڈال کر سینما ہال بنا لیا گیا تھا۔ مقتول اور رام سوروپ فلم دیکھنے گئے تھے۔ انہوں نے 6 بجے سے 9 بجے تک والا شو دیکھا تھا۔ ابھی وقت خاصا زیادہ باقی تھا۔ وہ ایک دوست کے گھر چلے گئے اور وہاں وقت گزار کر فلم دیکھنے چلے گئے۔ فلم 9:30 بجے کے درمیان ختم ہوئی۔ اس کے بعد انہوں نے کھانے کا سامان خریدا اور قصبے کے شراب خانے میں جا بیٹھے، پھر وہاں سے واپس گاؤں کو چل پڑے۔ قصبے اور گاؤں کے درمیان تقریباً آدھا میل یا اس سے کچھ زیادہ راستہ نیچے کو چلا جاتا تھا اور ٹیلوں اور گھاٹیوں سے گزرتا تھا۔ رات تاریک تھی، ان کے ٹانگے پر چھت نہیں تھی۔ ٹانگا اس اونچے نیچے علاقے میں چلا گیا تھا۔ بڑی اچھی پگڈنڈی تھی جو خاصی چوڑی تھی۔ وہ جب اس نشیب و فراز والے علاقے میں سے گزر رہے تھے تو راستے میں کھڑے 2 آدمیوں نے انہیں ٹانگا روکنے کو کہا۔ گھوڑے کی باگیں مقتول کے ہاتھ میں تھیں۔ اس نے گھوڑا روک لیا اور رام سوروپ سے کہا کہ یہ آدمی اس غلط فہمی میں ہے کہ یہ کوئی سواریوں والا ٹانگا ہے اور شہر سے آگے دیہاتی علاقے کو جا رہا ہے۔ وہ ٹانگے میں باقی سفر کرنا چاہتے تھے۔ ٹانگا روکنے والے جب ٹانگے کے قریب آئے تو دیکھا کہ ایک جوان آدمی تھا اور اس کے ساتھ کوئی آدمی نہیں بلکہ ایک جوان لڑکی تھی۔ لڑکی کے ساتھی نے مقتول سے پوچھا کہ وہ کہاں تک جا رہا ہے۔ مقتول نے یہ نہ بتایا کہ یہ سواریوں والا ٹانگا نہیں بلکہ پرائیویٹ ٹانگا ہے۔ اس کی بجائے اس نے یہ کہا کہ بیٹھ جاؤ، جہاں کہو گے اتار دیں گے۔ رام سوروپ مقتول کے ساتھ ٹانگے کی اگلی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ آدمی اور لڑکی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ مقتول اور رام سوروپ نے ان سے یہ پوچھا ہی نہیں کہ وہ کہاں تک جائیں گے۔
اس کی بجائے یہ پوچھا کہ یہ آپس میں کیا لگتے ہیں، کیا وہ میاں بیوی ہیں؟ اس آدمی نے فوراً جواب نہ دیا بلکہ ذرا ہکلا کر 2 مرتبہ ہاں ہاں کہا۔ اس سے رام سوروپ کو کچھ شک ہوا۔ اس نے مذاق کے لہجے میں کہا کہ تم تو بہن بھائی لگتے ہو۔ اس آدمی نے کچھ کہنے کی بجائے کہ وہ بہن بھائی نہیں میاں بیوی ہیں، پھر ہکلا کر 2 مرتبہ ہاں ہاں کہی۔ رام سوروپ نے مجھے بیان دیتے ہوئے کہا کہ ان پر شک ہونے لگا کہ یہ میاں بیوی نہیں ہیں اور بہن بھائی بھی نہیں۔ رام سوروپ نے بتایا کہ ان دونوں کی کچھ حرکتیں اور باتیں سن کر وہ سمجھا کہ ان دونوں پر اس طرح کا شک پکا ہو گیا تھا۔ وہ یقیناً گھر سے بھاگے ہوئے تھے۔ مقتول نے اس آدمی سے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ اس کی بجائے اس آدمی نے پوچھا کہ وہ کہاں تک جا رہے ہیں۔ مقتول نے اپنے گاؤں کا نام لیا تو اس آدمی نے کہا کہ وہیں ذرا پیچھے اتار دینا۔ مختصر بات یہ ہے کہ مقتول اور رام سوروپ کو پکا شک بلکہ یقین ہو گیا کہ یہ معاملہ گڑبڑ ہے اور اس لڑکی کو اڑا لیا جائے۔ اس واردات کی دوسری وجہ یہ ہوئی کہ دونوں شراب کے نشے میں تھے۔ ویسے بھی یہ دونوں یعنی کہ مقتول اور رام سوروپ اپنے آپ کو بڑے پاور والے بدماش سمجھتے تھے۔ نوجوانی کی نادانی بھی اس میں شامل ہو گئی تھی۔ ایک تو رات کا وقت تھا اور وقت بھی ایسا کہ تمام تر علاقہ گہری نیند میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ ویرانہ تھا جہاں سے کسی کے گزرنے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ علاقہ بھی ٹیلوں ٹیکریوں والا تھا، یعنی اوٹ بڑی اچھی تھی۔ مقتول نے ٹانگا روک لیا۔ اس نے رام سوروپ کو اشارہ کیا اور دونوں ٹانگے سے اتر آئے۔ ٹانگے کے پیچھے آ کر دونوں نے اس آدمی کو بازوؤں سے پکڑا اور کھینچ کر نیچے گرا دیا۔ وہ آدمی تیزی سے اٹھا تو مقتول نے اسے کہا کہ ہمارے پاس چاقو ہیں، ہم تمہیں یہیں کاٹ کر کھڈ میں پھینک دیں گے، یہیں سے واپس چلے جاؤ۔ اتنے میں لڑکی ٹانگے سے اتری۔ رام سوروپ نے اسے کمر سے دبوچ کر اٹھایا اور پھر ٹانگے پر سوار کرا دیا۔ لڑکی کے ساتھ جو آدمی تھا اس نے ذرا سا بھی مقابلہ نہ کیا اور وہ سر جھکا کر پیچھے کو یعنی قصبے کی طرف چل پڑا۔ لڑکی نے اسے رو رو کر اور چلا چلا کر پکارا لیکن اس نے پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ لڑکی نے اسے بے غیرت بھی کہا اور یہ بھی کہا کہ میں تمہارے پیچھے گھر سے نکلی ہوں اور تمہاری خاطر اپنے خاندان کی عزت ڈبوتی ہے، لیکن مقتول نے ٹانگا چلا دیا تھا اور وہ آدمی اندھیرے میں غائب ہو گیا تھا۔ رام سوروپ پچھلی سیٹ پر لڑکی کو دبوچے ہوئے تھا۔ لڑکی نے دیکھ لیا تھا کہ وہ جسے جوان مرد سمجھ کر اس کے ساتھ گھر سے نکلی تھی وہ بلا مقابلہ غائب ہو گیا ہے اور اب وہ ان بدماشوں کے پنجے میں آ گئی ہے۔ تو اس نے ان کی منت سماجت شروع کر دی اور کہا کہ وہ شریف گھرانے کی لڑکی ہے اور گھر سے بھاگنے کی غلطی کر بیٹھی ہے۔ رام سوروپ نے اپنے بیان میں ایسی بات کہی تو نہیں، لیکن یہ میری اپنی رائے ہے کہ ان دونوں ہندوؤں کو جب یہ پتہ چلا ہوگا کہ یہ مسلمان لڑکی ہے تو وہ اور زیادہ شیر ہو گئے ہوں گے۔ مسلمان وہاں اقلیت میں تھے۔ ایک تو انہیں ڈر خطرہ نہیں تھا کہ مسلمانوں کو پتہ چلا تو وہ ان کے خلاف کوئی کارروائی کریں گے۔ ان کے ہاتھ مسلمان لڑکی لگی تو یہ اپنا حق بلکہ فرض سمجھنے لگے کہ اسے خراب کرنا ہی ہے۔ یہ دونوں ہندو لڑکی سے جو کچھ پوچھتے رہے وہ صاف صاف بتاتی رہی۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ اس کی ماں اس وقت مر گئی تھی جب وہ 6-7 سال کی تھی۔ باپ نے دوسری شادی کر لی اور سوتیلی ماں نے آ کر اس لڑکی کے ساتھ بہت برا سلوک کر دیا اور باپ کے کان اس کے خلاف بھرتی رہی۔ اب لڑکی کی عمر 20-21 سال تھی اور اس نے یہ اتنی لمبی مدت جہنم میں گزاری تھی۔ اس آدمی نے جو ان دونوں ہندوؤں کا ہم عمر تھا اسے محبت کا تحفہ دیا اور گھر سے بھاگ جانے پر اکسایا تو گھر کے جہنم سے تنگ آئی ہوئی لڑکی اس کے ساتھ چل پڑی۔ مقتول اور رام سوروپ نے اسے کہا کہ وہ اسے زیادہ دن خراب نہیں کریں گے، 1 یا 2 دن اسے اپنے ساتھ رکھیں گے اور پھر اسے ٹانگے میں بٹھا کر اس کے گھر پہنچا دیں گے۔ لڑکی اور زیادہ رونے پیٹنے لگی۔ اس نے اب یہ کہنا شروع کر دیا کہ میری عزت لینے کی بجائے میری جان لے لو۔ اب وہ ان کے ہاتھوں میں تڑپ تڑپ کر بھاگنے کی کوشش سے دستبردار ہو گئی۔ بیچاری سمجھ گئی ہوگی کہ ان سے رہائی ناممکن ہے۔ یہاں میں ایک خاص بات کہنا چاہتا ہوں۔ یہ واقعہ کہ لڑکی کسی کے ساتھ جا رہی تھی تو اسے راستے میں کسی اور نے اڑا لیا آپ کے لیے شاید عجیب ہوگا، لیکن میرے لیے اور پولیس کے کسی بھی آدمی کے لیے عجیب نہیں۔ میں نے اتنی لمبی پولیس سروس میں ایسے 5 واقعات دیکھے ہیں
جن میں سے 3 کی تفتیش میں نے کی تھی۔ مختصر یہ کہ لڑکی کو وہ کھیتوں والے مکان میں لے گئے۔ اس مکان کے باہر والے دروازے پر وہی ہوا جو مزار مجھے سنا چکا تھا۔ لڑکی اندر نہیں جا رہی تھی اور یہ دونوں ملزم اسے دھکیل کر اور گھسیٹ کر اندر لے گئے۔ اسے واردات والے کمرے میں کرسی پر بٹھایا۔ وہاں ان دونوں نے شراب کی بوتل رکھی ہوئی تھی اور گلاس بھی۔ مقتول نے شراب نکال کر گلاس میں ڈالی اور اس میں تھوڑا سا پانی ملایا اور لڑکی سے کہا کہ وہ بھی پیے۔ لڑکی نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ وہ مسلمان ہے، اس لیے حرام چیز کو نہیں پیے گی۔ مقتول نے رام سوروپ سے کہا کہ اس کا منہ پکڑو، اس مسلمان کی بچی کے منہ میں شراب میں ڈال کر ہی رہوں گا۔ رام سوروپ نے لڑکی کو کرسی پر ہی دبوچ لیا اور اس کا منہ پکڑ کر کھولنے کی کوشش کی۔ مقتول نے بھی اس کا منہ کھولنے کے 2-3 طریقے استعمال کیے اور اس کے منہ میں شراب انڈیل دی۔ اب آپ تصور میں لا سکتے ہیں کہ اس مجبور اور بے بس لڑکی کے ساتھ ان دونوں نے کیا سلوک کیا ہوگا۔ رام سوروپ نے اپنے بیان میں یہ کہا کہ مقتول نے اسے کہا کہ تم اب دوسرے کمرے میں چلے جاؤ اور میں تمہیں بعد میں بلا لوں گا۔ رام سوروپ دوسرے کمرے میں چلا گیا اور مقتول نے دروازہ بند کر لیا۔ رام سوروپ بہت خوش تھا کہ انہیں بڑا ہی خوبصورت اور نوجوان شکار مل گیا تھا۔ اسے وہ جتنا عرصہ چاہتے اپنے پاس رکھ سکتے تھے۔ رام سوروپ انتظار کرتا رہا اور وقت گزرتا رہا۔ اس کے اندازے کے مطابق 1 گھنٹہ گزر گیا۔ اس نے اس کمرے کے دروازے کے ساتھ کان لگائے۔ اندر خاموشی تھی۔ خاموشی نہیں ہونی چاہیے تھی کیونکہ لڑکی اپنی مرضی سے تو نہیں آئی تھی، اسے تو زبردستی لایا گیا تھا۔ اسے مزاحمت کرنی چاہیے تھی اور شور شرابہ بھی۔ رام سوروپ نے تقریباً آدھا گھنٹہ اور انتظار کیا لیکن کمرے کے بند دروازے کے پیچھے خاموشی چھائی رہی۔ آخر اس نے دروازے کو ہاتھ لگایا تو کواڑ کھل گئے۔ مقتول نے اندر سے دروازہ بند نہیں کیا تھا۔ کمرے میں لالٹین جل رہی تھی جو انہوں نے اس وقت جلائی تھی جب وہ لڑکی کو اندر لے کر آئے تھے۔ اس لالٹین کی روشنی میں رام سوروپ کو جو منظر نظر آیا اس نے اسے چکرا دیا۔ مقتول فرش پر پڑا تھا، اس کے گلے میں دوپٹہ تھا اور لڑکی غائب تھی۔ یہ وہی منظر تھا جو میں نے اس کمرے میں آ کر دیکھا اور آپ کو بتایا تھا۔ رام سوروپ نے اپنے دوست کے پاس بیٹھ کر اس کو ہلایا اور پھر زور سے جھنجھوڑا لیکن مقتول نہ بولا۔ اسے یقین ہو گیا کہ یہ مر گیا ہے۔ رام سوروپ دوڑتا ہوا باہر نکلا، پھر مکان سے باہر چلا گیا۔ لڑکی کا کوئی اتا پتہ نہ تھا۔ وہ پھر واپس بکوا والے کمرے میں گیا۔ تب اس نے دیکھا کہ کمرے کا وہ دروازہ جو پیچھے کی طرف کھلتا تھا اس کی چٹخنیاں اتری ہوئی تھی اور ایک کواڑ کھلا ہوا تھا۔ رام سوروپ کو یقین ہو گیا کہ لڑکی اس کے دوست کو دوپٹے سے پھانسی دے کر مار گئی ہے اور معلوم نہیں اسے یہاں سے نکلے ہوئے کتنی دیر ہو گئی ہے۔ اب بتاؤ رام سوروپ، میں نے اسے طنزاً کہا، تم مسلمان کی بچی کو کمزور اور مجبور سمجھتے تھے، دیکھ لی ہے مسلمان عورت کی غیرت اور جرت؟ دیکھ لی جناب، اس نے کھسیانہ سا ہو کر کہا۔ یہ تو میں پہلے ہی مانتا تھا کہ مسلمان غیرت والے ہوتے ہیں اور اپنی عزت پر جان قربان کر دیتے ہیں۔ میں نے اسے کہا کہ اس سے آگے بتاؤ کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ اس کا دوست مرا پڑا تھا اور لڑکی غائب ہو گئی تھی تو اسے یہ خطرہ محسوس ہونے لگا کہ قتل کا الزام اس پر آ سکتا ہے اور مقتول کا باپ اسے یہیں قتل کر دے گا۔ رام سوروپ نے یہ بھی سوچا کہ قتل کی رپورٹ تھانے میں جائے گی تو پولیس اس کے پورے بیان کو نہیں مانے گی اور قتل کا الزام اسی پر لگائے گی۔ یہ سوچ کر وہ پچھلے دروازے سے نکلا اور وہاں سے بھاگ کر اپنے گھر جا پہنچا۔ اس نے اپنے دل میں طے کر لیا تھا کہ وہ مانے گا ہی نہیں کہ وہ مقتول کے ساتھ شہر گیا تھا۔ لڑکی کی طرف سے وہ مطمئن تھا کہ وہ شہر کی رہنے والی تھی اور بھاگ گئی تھی۔ وہ خود گھر سے بھاگی ہوئی تھی، اس لیے اس نے کسی کو یہ تو بتانا ہی نہیں تھا کہ وہ کہاں تک ہو آئی ہے۔ میں نے آپ کے حکم سے سچ بول دیا ہے۔ رام سوروپ نے ہاتھ جوڑ کر التجا کی، اپنا قصور اور گناہ صاف بیان کر دیا ہے۔ اب آپ اپنا وعدہ پورا کریں، میرا یہ قصور بخش دیں۔ میں بڑا ہی پاپی ہوں، اتنے پاپ کیے ہیں کہ اب مجھے بھی شرم آنے لگی ہے۔ اپنے دوست کا انجام دیکھ کر میں توبہ کرتا ہوں اور آج کے بعد شریفوں جیسی زندگی گزاروں گا، بس آپ مجھے معاف کر دیں۔ میں نے اس کی تسلی کے لیے کہہ دیا کہ میں اپنا وعدہ ضرور پورا کروں گا لیکن اسے 1-2 دن میرے ساتھ تھانے میں رہنا پڑے گا۔ دراصل میں اسے کسی قیمت پر معاف نہیں کر سکتا تھا۔ لڑکی چاہے اپنے گھر سے بھاگی ہی تھی لیکن جس طرح ان دونوں نے لڑکی کو زبردستی ٹانگے میں بٹھایا
اور یہاں لائے تھے۔ یہ ایک سنگین جرم تھا۔ میں رام سوروپ کو اس جرم کی انتہائی سزا دلوانے کا ارادہ کر چکا تھا۔ اسے میں نے یہ جو کہا تھا کہ میرے ساتھ 2 دن تھانے میں رہے گا، وہ اس لیے کہا تھا کہ اسے ابھی استعمال کرنا تھا اور کچھ اور باتیں بھی پوچھنی تھیں۔ دراصل اسے میں حراست میں لے رہا تھا، لیکن ابھی اسے حوالات میں بند نہیں کرنا تھا۔ میں نے یہ صورتحال بھی پیدا کرنے کی کوشش کرنی تھی کہ قتل کا الزام اسی پر آئے۔ ویسے بھی یہ حقیقت ہے کہ مجھے اس پر شک تھا کہ اس نے لڑکی کے متعلق کوئی جھگڑا کھڑا کر لیا ہوگا اور اپنے دوست کو قتل کر دیا۔ لڑکی کو اس نے کہیں چھپا دیا ہوگا یا واپس قصبے کو بھگا دیا ہوگا۔ میں نے پہلے اسے وہ دوپٹہ دکھایا جو مقتول کی گردن کے گرد لپیٹا گیا تھا۔ اس نے دوپٹہ شناخت کرتے ہوئے کہا کہ یہ لڑکی کا دوپٹہ ہے۔ پھر میں نے اسے وہ ٹاپس دکھایا جو دوپٹے کے نیچے لاش کے قریب فرش پر پڑا ملا تھا۔ رام سوروپ نے اسے دیکھتے ہی بڑے پکے اور شگفتہ لہجے میں کہا کہ یہ اسی لڑکی کا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ اس نے اتنی جلدی کس طرح یہ ٹاپس پہچان لیا ہے؟ اس نے بتایا کہ لڑکی اتنی خوبصورت اور اچھے سراپے والی تھی کہ اس نے اسے بہت ہی غور سے دیکھا تھا اور اس نے یہ ٹاپس تو خاص طور پر دیکھے تھے۔ سوال یہ تھا کہ میں شخص کے اس بیان کو سچ مان لوں۔ مجھے اتنا تو تجربہ حاصل ہو چکا تھا کہ کسی مشتبہ یا ملزم کے بولنے کے انداز سے ہی پتہ چل جاتا تھا کہ ملزم سچ بول رہا ہے یا جھوٹ کی آمیزش کر رہا ہے۔ تانے داروں کے سامنے خود اعتمادی سے جھوٹ بولنے کا تجربہ صرف پکے جرائم پیشہ افراد کو ہوتا ہے، اور یہ نوجوان تو دیہاتی بھی تھا اور اپنے آپ کو راجکمار بھی سمجھتا تھا۔ اس میں اتنی عقل تھی ہی نہیں کہ اتنی پختہ آواز میں اتنا لمبا چوڑا بیان دیتا۔ وہ جب جھوٹ بول رہا تھا تو صاف پتہ چلتا تھا کہ یہ مجھے چکر دے رہا ہے۔ اب میں نے اس کا بیان صحیح سمجھا، پھر بھی پوری طرح اعتبار کر لینا میری حماقت ہوتی۔ بہرحال میں نے اس پر اپنا اعتماد جما لیا تھا اور اسے اعتماد میں لے بھی لیا تھا۔ وہ بڑی خوشی سے میرے ساتھ تھانے چلنے کو تیار ہو گیا۔ میں نے اس سے ان 2 لڑکیوں کے متعلق پوچھا جن کا ذکر مزارے نے کیا تھا کہ وہ اس مکان میں آیا کرتی تھیں۔ اس نے فوراً تسلیم کر لیا، بلکہ 2 اور جوان عورتوں کی بھی نشاندہی کر ڈالی۔ میں نے کچھ شکوک ذہن میں رکھ کر ان لڑکیوں اور ان 2 جوان عورتوں کے متعلق اسے کئی باتیں پوچھیں جو اس نے بتا دیں۔ سورج غروب ہونے کو تھا۔ میں نے رام سوروپ اور مزارے کو ساتھ لیا اور چند ایک آدمیوں کو اگلی صبح تانے آنے کو کہا اور وہاں سے قصبے کو چل پڑا۔ رام سوروپ سے میں نے کہا کہ جہاں انہوں نے ٹانگا روکا تھا وہ جگہ مجھے ضرور دکھائیں۔ ہم اس جگہ پہنچے جہاں انہوں نے ٹانگا روکا تھا تو رام سوروپ نے ہمیں روک لیا۔ کچی پگڈنڈیوں پر ان کے ٹانگے کے پہیوں کے نشان اور ان کے قدموں کے نشان تو اب مل ہی نہیں سکتے تھے، کیونکہ سارا دن یہاں سے لوگ پیادہ گزرتے رہے تھے اور بیل گاڑیاں اور نہ جانے کتنے مویشی بھی گزر گئے تھے۔ رام سوروپ نے بتایا کہ انہوں نے اپنا ٹانگا پگڈنڈی سے ایک طرف کر کے روکا تھا۔ اس نے مجھے وہ جگہ دکھائی۔ میں نے وہ جگہ دیکھی تو یہ پگڈنڈی سے بالکل ہٹ کر ایک ٹیلے کے قریب تھی۔ وہاں ان کے ٹانگے کے پہیوں کے نشان تھے اور ان سب کے قدموں کے نشان بھی تھے۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ یہاں 3-4 آدمی کھڑے رہے ہیں اور ذرا ذرا آگے پیچھے اور دائیں بائیں پاؤں رکھتے رہے ہیں۔ مختصر یہ کہ یہ یقین ہو گیا کہ انہوں نے ٹانگا یہاں روک کر لڑکی کو زبردستی اغوا کیا تھا اور اس کے دوست کو بھگا دیا تھا۔ تھانے پہنچے تو مجھے پوسٹ مارٹم رپورٹ دی گئی۔ پوسٹ مارٹم قصبے میں ہی ہو جاتا تھا، وہاں سرکاری اسپتال تھا۔ مقتول کی موت گلا گھونٹنے سے واقع ہوئی تھی۔ موت کا جو وقت لکھا گیا تھا وہ وہی وقت تھا جو رام سوروپ نے بتایا تھا۔ رپورٹ میں یہ بھی لکھا تھا کہ مقتول نے شراب پی رکھی تھی۔ تھانے میں ASI موجود تھا۔ میں نے اسے پوچھا کہ آج شہر کی کسی لڑکی کی گمشدگی کی رپورٹ آئی ہے؟ اس نے بتایا کہ کوئی ایسی رپورٹ نہیں آئی۔ ایسا تو کم ہی ہوتا تھا کہ کسی کی بیٹی رات کو لاپتہ ہوئی تو وہ لوگ اگلے روز ہی تھانے رپورٹ درج کرانے آ گئے ہوں۔ لڑکی کی گمشدگی کے معاملے میں لوگوں کا رویہ یہ ہوتا تھا کہ 2-3 دن خود ہی اسے ڈھونڈتے رہتے تھے تاکہ لڑکی کہیں سے مل جائے اور کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو۔ لڑکی کی گمشدگی پورے خاندان کی بے عزتی کا باعث ہوتی ہے۔ میں گھر چلا گیا۔ اصل تفتیش صبح شروع کرنی تھی۔ میرے ہاتھ میں ایک کان کا ٹاپس تھا جو سونے کا تھا۔ یہ تو میں بھی جانتا تھا کہ ایسے فینسی ٹاپس صرف شہروں کی لڑکیاں استعمال کرتی ہیں۔
دیہات میں ابھی ایسا فیشن نہیں کیا تھا۔ میں صبح تھانے گیا تو پہلا کام یہ کیا کہ قصبے کے چاروں سناروں کو تھانے بلایا۔ نگر ہری کشن چھوٹا سا قصبہ تھا جس میں 6-7 سنار تھے۔ ان میں 4 ذرا بڑے پیمانے کے صراف تھے، باقی چھوٹے چھوٹے درجے کے تھے، اور شاید ان سے بھی کم درجہ 2-3 اور سنار تھے۔ سب کی دکانیں ایک ہی گلی کی ایک ہی قطار میں تھیں۔ چاروں سنار دوڑے آئے۔ میں نے سونے کا یہ ٹاپس ان کے آگے رکھ دیا۔ یہ مجھے نیا نیا سا لگتا تھا۔ میں نے انہیں بتایا کہ یہ خود بھی دیکھیں اور دوسرے چھوٹے سناروں سے بھی پوچھیں کہ یہ کس نے بنوایا تھا۔ چاروں نے ٹاپس کو غور سے دیکھا اور چاروں نے کہا کہ یہ ان میں سے کسی نے نہیں بنایا۔ ان میں سے ایک نے پوچھا کہ میں یہ کیوں پوچھ رہا ہوں۔ میں نے انہیں پوری واردات سنا ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ یہ ٹاپ صرف شہروں میں استعمال ہوتا ہے، دیہات میں تو یہ فیشن گیا ہی نہیں۔ معلوم نہیں، یہ میری چھٹی حس تھی کہ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ یہ ٹاپس مجھے مطلوبہ لڑکی تک پہنچا دے گا۔ میں ایک بار پھر کہتا ہوں کہ رام سوروپ پر میرا شک ابھی قائم تھا اور اسے میں نے کچھ اور کھنگالنا تھا۔ سناروں کو میں نے یہ کہہ کر رخصت کر دیا کہ انہوں نے ٹاپ دیکھ لیا ہے، دوسرے سناروں سے بھی معلوم کر دیں۔ اس کے بعد 5-6 دن تفتیش چلتی رہی، کوئی قابل ذکر پیش رفت نہ ہوئی۔ اس کے لیے میں جو بھی کوششیں کر چکا تھا انہیں بتا کر وقت ضائع نہیں کروں گا۔ رام سوروپ کو میں نے تھانے میں ہی رکھا تھا، ابھی اسے حوالات میں بند نہیں کیا تھا۔ اس کا دماغ ٹھکانے آ گیا تھا۔ اس سے میں وقتاً فوقتاً کچھ نہ کچھ پوچھتا رہا اور وہ بڑے خلوص سے بتاتا بھی رہا، لیکن سراغ والی بات کوئی بھی نہ ملی۔ قتل کے تیسرے یا چوتھے دن مقتول کا باپ تھانے آیا۔ اس کے ساتھ اسی کی عمر اور اسی کی حیثیت کے 2 آدمی تھے۔ وہ معلوم کرنے آیا تھا کہ قاتل کا سراغ ملا ہے یا نہیں۔ وہ غمزدہ باپ تھا، ایک ہی ایک اس کا بیٹا تھا جو قتل ہو گیا۔ میں اس کے دکھ کو سمجھتا تھا اور میں اسے مناسب تسلی آمیز باتیں کر رہا تھا، لیکن اس کے ساتھ جو 2 آدمی آئے تھے ان میں سے ایک شاید اپنے آپ کو بہت ہی اونچی حیثیت کا آدمی سمجھتا تھا۔ اس نے میرے ساتھ تہمانہ لہجے میں بات کی اور مجھ سے جواب طلبی کرنے لگا کہ میں تفتیش میں کوتاہی کیوں کر رہا ہوں۔ میں نے اسے شریفانہ الفاظ میں ٹالنے کی کوشش کی تو مقتول کے باپ نے بھی اسی جیسا لب و لہجہ اختیار کر لیا۔ شاید وہ مجھے مسلمان سمجھ کر روب گانٹ رہے تھے۔ ٹھاکر جی، میں نے کہا، اگر 2-3 دن اور مجھے قاتل کا سراغ نہ ملا تو میں آپ کے خلاف تحریری رپورٹ پولیس کپتان کو بھیج دوں گا۔ آپ مجھے گمراہ کر رہے ہیں۔ اپنے بیٹے کے متعلق اور اس کے دوست رام سوروپ کے متعلق آپ نے مجھے جو باتیں بتائی ہیں وہ سب جھوٹی ہیں۔ آپ اپنے بیٹے کو شریف اور نیک کہتے رہے، اس کے دوست کو بھی شریف بتایا تھا، لیکن ان دونوں کے جو کرتوت میرے سامنے آئے ہیں وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ میں نے اصل بات کھل کر سنا دی اور لڑکی کے اغوا سے لے کر اس کے فرار اور مقتول کے قتل تک کی پوری واردات بتا دی اور اسے کہا کہ اپنے بیٹے کو بگاڑنے کی بجائے اس میں عقل پیدا کرتے اور اسے شریفوں کے راستے پر چلاتے تو آج تمہیں یہ صدمہ نہ پہنچتا۔ تینوں ٹھاکر دبک گئے اور میں نے انہیں کہا کہ آئندہ وہ تھانے نہ آئیں۔ اگر انہیں کوئی نئی بات معلوم ہوتی ہے تو وہ بتانے کے لیے کسی بھی وقت آ سکتے ہیں، اور اگر میں گھر میں سویا ہوا ہوں تو مجھے جگا بھی سکتے ہیں۔ یہ کہہ کر میں نے انہیں تھانے سے چلے جانے کو کہا۔ یہاں میں ایک اور بات کہوں گا کہ اچانک کس طرح اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی۔ 6واں یا 7واں روز تھا کہ ایک سنار کا بیٹا تھانے میں میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں اس کی دکان پر فوراً پہنچوں۔ وجہ یہ بتائی کہ جو ٹاپس میرے پاس تھا اسی جیسا دوسرا ٹاپس بکنے کے لیے آیا تھا۔ اطلاع ملتے ہی میں ٹاپ جیب میں ڈال کر اٹھ کے دوڑا۔ صرافہ بازار قریبی تھا۔ میں اس دکان پر پہنچا، وہاں ایک عورت برقعے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس سنار نے دکان کے نصف حصے میں ایک پردہ لٹکایا ہوا تھا۔ پردہ دار خواتین کو وہ اس پردے کے پیچھے بٹھایا کرتا اور زیورات دکھایا کرتا تھا۔ اس نے وہ ٹاپس مجھے دے دیا اور دکان کے دوسرے حصے کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے اس عورت سے کہا کہ وہ ذرا میرے ساتھ اس پردے کے پیچھے چلے۔ وہ پہلے تو ذرا جھجکی، لیکن میرے اچھی طرح بولنے کی وجہ سے وہ آہستہ آہستہ اٹھی اور پردے کے پیچھے آ گئی۔ وہاں کرسیاں رکھی تھیں، میں نے اسے وہاں بٹھایا اور پوچھا کہ وہ یہ ٹاپس کیوں لائی ہے۔ اس نے برقعے کا نقاب اوپر کر دیا اور کچھ گھبراہٹ کے لہجے میں مجھ سے پوچھا کہ میں اس سے یہ کیوں پوچھ رہا ہوں۔ میں نے اسے بہت سی تسلیاں دیں اور کہا کہ وہ ذرا سا بھی ڈرے اور گھبرائے نہیں، میں کسی خاص مقصد کے تحت پوچھ رہا ہوں
اور اس پر کوئی حرف نہیں آئے گا۔ اس نے ذرا جھینپتے ہوئے جو بات بتائی وہ مختصراً یوں ہے کہ یہ اس کی بیٹی کا ایک ٹاپس ہے، دوسرا کہیں گم ہو گیا ہے۔ میں ایسا دوسرا ٹاپس نہیں بنوانا چاہتی کیونکہ اتنے پیسے نہیں۔ بہتر یہ سمجھا کہ یہ ٹاپس بیچ دوں اور بیٹی کو ہلکے پھلکے رنگ بنوا دوں گی۔ میں نے دوسرا ٹاپس اپنی جیب سے نکالا اور اسے دکھا کر کہا کہ اس کا گم شدہ ٹاپس یہ میرے پاس ہے۔ میں نے دونوں ٹاپس ہاتھ میں اکٹھے رکھ کر دیکھے تو وہ بالکل ایک جیسے تھے، بال برابر بھی فرق نہیں تھا۔ رام سوروپ نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ اس لڑکی نے انہیں یعنی کہ رام سوروپ اور مقتول کو روتے ہوئے بتایا تھا کہ اس کی ماں سوتیلی ہے جس نے اس کی زندگی جہنم بنائے رکھی، اور اسے اس آدمی سے پیار ملا تو وہ اس کے ساتھ گھر سے چل نکلی۔ مجھے یہ بیان یاد آ گیا۔ ایک بات بتاؤ بہن، میں نے پوچھا، کیا تم اس لڑکی کی سوتیلی ماں نہیں ہو؟ اس عورت نے یوں بدک کر میرے منہ کی طرف دیکھا جیسے میں نے اسے اچانک سوئی چبھو دی ہو۔ اس کی آنکھیں ابل آئیں اور چہرے کا رنگ بدل گیا اور وہ عورت جیسے پتھر کا بت بن گئی تھی۔ کیا لڑکی سب سے پہلے گھر پہنچ گئی تھی؟ میں نے اس کی طرف جھک کر ذرا دبی سی آواز میں پوچھا۔ اب تو اس عورت کے چہرے سے یوں معلوم ہونے لگا جیسے ابھی بے ہوش ہو جائے گی۔ اگر میری یہ دونوں باتیں جو اس سے پوچھی تھیں بے بنیاد ہوتی تو وہ حیرت سے مجھے دیکھتی اور پھر پوچھتی کہ میں نے کیا جھک جھک بک بک لگا رکھی ہے۔ اس کی خاموشی اور پھر اس پر جو کیفیت طاری ہو گئی تھی، اس سے پتہ چلتا تھا بلکہ یقین ہو گیا تھا کہ وہ لڑکی اسی عورت کی سوتیلی بیٹی ہے۔ آخر اس کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی اور اس نے ایک بار پھر بولنے کی کوشش کی۔ آپ کو کس طرح پتہ چلا ہے؟ اس نے بڑی مشکل سے یہ الفاظ اپنی زبان سے نکالے۔ میں ایک بار پھر کہتا ہوں، ڈرے نہیں، میں نے شفقت کے لہجے میں کہا۔ میں جو پوچھوں وہ ٹھیک ٹھیک بتا دیں۔ بہتر یہ ہے کہ میں آپ کے خامد کو بلوا لوں تاکہ آپ کا ڈر ختم ہو جائے۔ وہ تو کچھ سوچنے اور کسی فیصلے پر پہنچنے کے قابل ہی نہیں رہی تھی۔ خامد کو بلانے کے متعلق وہ دوغلی سی بات کرتی تھی۔ میں نے اپنے طور پر سوچا کہ میں پردی میں ہوں اور اس عورت کے ساتھ اس کے گھر گیا تو سارے محلے میں اس کی بے عزتی ہوگی۔ میں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ اس عورت سے کہا کہ وہ سونار کے نوکر کو اپنا گھر سمجھا دے اور یہ اس کے خامد کو یہاں لے آئے گا۔ میں ابھی اس عورت کو تھانے نہیں لے جانا چاہتا تھا، لے جاتا تو مجھے کوئی روک بھی نہیں سکتا تھا۔ میں اس عورت کی عزت کی سوچتا تھا تو یہ میری شرافت تھی۔ عورت نے سونار کے نوکر کو اپنا گھر سمجھایا اور یہ بھی کہا کہ اس کا خامد اس وقت گھر میں ہوگا۔ نوکر نے گھر سمجھ لیا اور میرے کہنے پر دوڑتا گیا۔ اس کے خامد کے آنے تک میں اس عورت کے ساتھ باتیں کرتا رہا اور کچھ اس نے باتیں کی جن سے یقین ہو گیا کہ وہ لڑکی اس کی سوتیلی بیٹی تھی، لیکن میں نے واردات کی کوئی بات نہ کی۔ اس عورت کا دراصل مطلب یہ تھا کہ میں اس کی سوتیلی بیٹی کے خلاف کوئی کارروائی نہ کروں اور اس قصے کو یہیں گول کر دوں۔ میں گول مول سی باتیں کرتا رہا اور اسے تسلی دلاسا بھی دیتا رہا۔ اتنے میں اس کا خامد آ گیا۔ پڑھا لکھا معزز آدمی تھا۔ محترم، میں نے بڑے اچھے لہجے میں کہا، میں آپ کی بیگم کو تھانے لے جا سکتا تھا لیکن آپ کی پوزیشن اور عزت کا خیال کر کے آپ کو یہاں بلایا ہے۔ میں مسلمان ہو کر کسی مسلمان کی رسوائی برداشت نہیں کر سکتا۔ اس ٹاپس نے راز فاش کر دیا ہے۔ میں آپ پر پردہ ڈالنے کی پوری کوشش کروں گا بشرطے کہ آپ ساری بات بالکل صحیح مجھے بتا دیں۔ صحیح بات مجھے یہ ٹاپس دیکھنے سے پہلے ہی معلوم ہو گئی تھی۔ آپ کی بیٹی گھر سے لاپتہ ہو گئی تھی اور اسی رات واپس آ گئی تھی۔ اس کے علاوہ بھی مجھے بہت سی باتیں معلوم ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر میرے پاس تھانے آ جائیں اور ذرا سی بھی گھبراہٹ اور بے عزتی محسوس نہ کریں۔ میں آپ پر پورا اعتماد کروں گا۔ اگر آپ نے میری اعتماد کو ٹھیس پہنچائی تو پھر میرا رویہ تھانے داروں والا ہوگا اور آپ کے گھر پر باقاعدہ پولیس کا چھاپا مارا جائے گا۔ میں انہیں تھانے بلانے کا جو طریقہ اختیار کر رہا تھا یہ پولیس کے قاعدے اور ضابطے کے خلاف تھا۔ مجھے اس شخص اور اس کی بیٹی اور بیوی کو اسی وقت پکڑ کر تھانے لے جانا چاہیے تھا، لیکن میں پھر کہوں گا کہ ان کی عزت کا خیال آتا تھا۔ اس معزز آدمی نے میری عزت رکھ لی۔ میں انہیں سونار کی دکان سے رخصت کر کے تھانے آ گیا اور کچھ ہی دیر بعد وہ اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر تھانے آن پہنچا۔ میں نے اس کی بیٹی کو غور سے دیکھا۔ پہلی چیز یہ نوٹ کی تھی کہ وہ واقعی بہت خوبصورت لڑکی تھی اور اس کا سراپا بھی بہت پرکشش تھا۔
میں نے اس کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کی اور مختصراً یہی کہوں گا کہ یہ عام گھریلو لڑکیوں سے خاصی مختلف تھی اور اس کا چہرہ کچھ اور ہی غمازی کر رہا تھا۔ اب میں ان مکالموں کو الگ رکھتا ہوں جو اس کے ساتھ میں نے بولے۔ میں نے باپ کو باہر بٹھا دیا اور لڑکی کو اپنے سامنے بٹھا کر اسے تسلیاں دیں، حوصلہ دیا اور ذہن نشین کرایا کہ وہ مجھے تھانے دار نہ سمجھے، اپنا بڑا بھائی سمجھ کر میرے ساتھ بات کرے وغیرہ وغیرہ۔ مجھے اب کسی کا ڈر نہیں۔ لڑکی نے ایسے لہجے میں بات کی کہ مجھے حیران کر دیا۔ اس نے کہا، مجھے ذرا سی بھی گھبراہٹ نہیں۔ اپنی عزت بچانے کے لیے میں نے ایک ہندو کو قتل کیا ہے۔ آپ سے صرف یہ درخواست کرتی ہوں کہ جتنی جلدی ہو سکے مجھے پھانسی دے دیں۔ اس لیے نہیں کہ میں نے ایک آدمی کو قتل کیا ہے، بلکہ اس لیے کہ میں اس زندگی سے تنگ آ گئی ہوں۔ مجھے پھانسی نہیں دی جائے گی تو میں اپنی جان خود لے لوں گی۔ اس جینے سے تو موت اچھی ہے۔ مجھے توقع تھی کہ یہ نوجوان لڑکی ابھی رو پڑے گی، لیکن اس کی آنکھیں خشک تھیں اور وہ بڑے ہی تحمل اور پورے اعتماد کے ساتھ بات کر رہی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ وہ جو دل میں آتا ہے مجھے سنا دے، پھر میں دیکھوں گا کہ اس کے لیے کیا کر سکتا ہوں اور اس کے لیے کیا بہتر ہے۔ میں نے یہ بھی کہا کہ اگر اس نے کسی کو قتل کیا بھی ہے تو ضروری تو نہیں کہ اسے سزا ملے گی۔ اس نے جب میری اس بات کے جواب میں جو بات کی تو میں نے نوٹ کیا کہ یہ لڑکی ذہنی طور پر نارمل نہیں۔ بہرحال وہ میری یہ بات سمجھ گئی کہ میں اس کی ساری زندگی کی کہانی سننا چاہتا ہوں۔ وہ بھی شاید اپنے دل کا غبار نکالنا چاہتی تھی۔ اس نے بتایا کہ اس کا نام نسرین تھا۔ اس نے اپنی جو کہانی سنائی اور جو اقبال جرم کیا، اس کا اختصار یوں ہے کہ اس کی عمر 8 سال کے لگ بھگ تھی جب اس کی ماں فوت ہو گئی۔ اس کا ایک بھائی تھا جس کی عمر ابھی پوری 3 سال بھی نہیں ہوئی تھی۔ نسرین نے تفصیل سے بتایا کہ اس کی جذباتی حالت کیا ہوئی۔ یہ تو ہم اور آپ تصور میں لا ہی سکتے ہیں کہ نسرین دن رات روتی تھی، لیکن اصل رونا تو چھوٹے بھائی کا تھا جو ابھی سمجھتا ہی نہیں تھا کہ موت کیا چیز ہوتی ہے۔ باپ نے دونوں کو پیار اور محبت سے سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن بچہ ماں کو ڈھونڈتا اور پکارتا تھا۔ نسرین نے اپنی زندگی بچے کے لیے وقف کر دی، ہر وقت اسے اپنے ساتھ چپکائے رکھتی اور رات کو اپنے ساتھ سلاتی اور پوری کوشش کرتی کہ اسے ہنستا کھیلتا رکھے، لیکن یہ ممکن ہی نہیں تھا۔ بچہ روتا تھا اور وہ اسے بہلاتی تھی اور ہر روز یوں ہوتا کہ وہ خود بھی رونے لگتی تھی۔ نسرین کی بچپن کی شوخیاں ختم ہو گئی تھیں اور وہ کھیل کود بھی بھول ہی گئی۔ باپ نے 1 سال بھی نہ گزرنے دیا اور دوسری شادی کر لی۔ سوتیلی ماں نے نسرین اور اس کے چھوٹے بھائی کو دلی طور پر قبول نہ کیا۔ رسمی طور پر انہیں کھانے پینے کو دے دیتی اور جب بچہ روتا تو اسے بہلانے کی بجائے ڈانٹ ڈپٹ کرتی اور کبھی 1-2 تھپڑ بھی جڑ دیا کرتی تھی۔ آخر نسرین نے سوتیلی ماں کو کہہ ہی دیا کہ وہ بچے کو مارا نہ کرے۔ سوتیلی ماں نے ویسا ہی 1 تھپڑ نسرین کے منہ پر بھی مار دیا۔ شام کو باپ گھر آیا تو سوتیلی ماں نے نسرین کی شکایت کی کہ یہ بچی بہت ہی بدتمیز ہے اور اس نے اس کی بے عزتی کی ہے۔ باپ نے بیٹی کو ڈانٹ دیا اور بیٹی کی ایک نہ سنی۔ کرتے کرتے یہی معمول بن گیا کہ سوتیلی ماں نسرین اور اس کے بھائی کو ڈانٹتی رہتی اور ذرا سی غلطی ہو جاتی تو دونوں کو 1-1 تھپڑ مار دیتی، پھر ان کے باپ کے پاس رونے بیٹھ جاتی کہ بچے اسے بہت تنگ کرتے ہیں، باقی کسر باپ پوری کر دیتا۔ نسرین اپنے چھوٹے بھائی کو اپنی مرضی کے مطابق کچھ کھانے کو دے بھی نہیں سکتی تھی۔ اگر کچھ دے دیتی تو سوتیلی ماں اس کے ہاتھ سے چھین لیتی اور گالی گلوچ شروع کر دیتی یا اس کی پٹائی کر دیتی۔ یہ تھا وہ سلوک جو سوتیلی ماں نے آتے ہی شروع کر دیا تھا۔ اس عورت دوسرا جرم ان بچوں پر یہ کیا کہ باپ کو ان سے بے گانہ کر دیا۔ نسرین نے اپنے بیان میں کہا کہ سوتیلی ماں اس کی اپنی ماں کی نسبت خوبصورت تھی اور بے حد چالاک اور گھٹیا۔ باپ اس کا غلام بن کے رہ گیا۔ سوتیلی ماں کے جب بچہ پیدا ہوا تو نسرین کی حیثیت ایک نوکرانی کی سی ہو گئی۔ سوتیلی ماں اس کے بچے کے گندے کام بھی نسرین سے ہی کرواتی، لیکن جب وہ دلی توجہ اپنے بھائی کی طرف کرتی تو یہ سوتیلی ماں کو برا لگتا تھا۔ جب سوتیلی ماں کا بچہ پیدا ہوا تھا تو اس وقت نسرین کی عمر 11 سال ہو گئی تھی اور اس کا چھوٹا بھائی تقریباً 6 سال کا ہو گیا تھا۔ ایک روز نسرین کے بھائی کو بخار ہو گیا۔ سوتیلی ماں نے اس کے باپ کو بتایا۔ نسرین نے 2 روز بعد باپ کو بتایا کہ منّے کو بخار ہے اور اس کا جسم جل رہا ہے۔
باپ نے بے دلی سے دیکھا اور دوائی لے آیا۔ ایک روز بخار کے دوران نسرین بھائی کو وقت پر دوا دینے لگی تو سوتیلی ماں نے اسے کہا کہ پہلے اس کے بچے کو سنبھالے۔ نسرین نے کہا کہ پہلے وہ اپنے بھائی کو دوائی دے گی۔ سوتیلی ماں نے اس کے ہاتھ سے دوائی چھیننے کی کوشش کی اور شیشی فرش پر گر کر ٹوٹ گئی۔ سوتیلی ماں نے اس کی پٹائی کر دی کہ اس نے اتنی مہنگی دوا ضائع کر دی ہے۔ شام کو اس کے باپ سے الگ پٹائی کروائی۔ 2 دنوں بعد بچے کا بخار اتنا تیز ہو گیا کہ وہ غشی میں چلا گیا اور جب باپ گھر آیا تو اس نے دیکھا کہ بچہ مر چکا ہے۔ سوتیلی ماں نے نسرین پر الزام دھرا کہ یہ اس کی بے توجہی سے مرا ہے۔ ماں کے صدمے کو تو نسرین نے اپنے اندر جذب کر لیا تھا، لیکن بھائی کی موت نے اسے پاگل کر ڈالا۔ بھائی دفن ہو گیا اور نسرین گھر میں سوائے رونے کے اور کچھ نہیں کرتی تھی۔ سوتیلی ماں نے ظالموں کی طرح اس کی پٹائی شروع کر دی۔ پھر سوتیلی ماں نے ایک اور بچہ پیدا کر دیا۔ نسرین بڑی ہوتی گئی اور اس کے لیے زندگی صحیح معنوں میں جہنم بن گئی۔ وہ 15-16 سال کی ہو گئی۔ یہ کم سنی کی عمر ہوتی ہے، لیکن نسرین اس عمر میں پختہ ذہن کی عورت بن گئی تھی۔ نسرین نے بتایا کہ سوتیلی ماں نے اس کی ماں کا زیور ہضم کرنے کا یہ طریقہ اختیار کیا کہ وہ پرانے ٹائپ کا زیور تھا، اسے سونار کے پاس لے گئی اور اپنی پسند کے ڈیزائن کا زیور تیار کرایا اور نسرین کو خوش کرنے کے لیے اسے یہ کہا کہ یہ تمہارے لیے بنوایا ہے۔ نسرین کو مزید خوش کرنے کے لیے سوتیلی ماں نے یہ ٹاپس کی جوڑی بھی بنوائی اور نسرین کے کانوں میں ڈال دی۔ نسرین نے مجھے بتایا کہ یہ ٹاپس اس کی ماں کے زیور سے نہ بنے ہوتے تو وہ سوتیلی ماں کے ہاتھوں یہ کبھی قبول نہ کرتی۔ چونکہ اس کی ماں کی یہ نشانی تھی تو اس نے یہی سمجھ کر کانوں میں ڈال لی اور کسی بھی وقت انہیں اتارتی نہیں تھی۔ نسرین جب 17-18 سال کی ہو گئی تو اپنے آپ میں ایک تشنگی محسوس کرنے لگی۔ اب اس کا ذہن بلکہ اس کی فطرت اس جہنم سے فرار مانگتی تھی۔ وہ پردہ نہیں کرتی تھی، بازار سے سودا سلف بھی وہی لاتی تھی، ہانڈی روٹی بھی وہی کرتی تھی اور سوتیلی ماں کے بچوں کو اسکول بھی وہی لے جاتی اور چھٹی کے وقت ساتھ لاتی تھی۔ ایک روز اسے 22-23 سال کی عمر کا خوبصورت نوجوان مل گیا۔ اسے وہ اکثر دیکھا کرتی تھی اور وہ اسے اچھا لگتا تھا۔ اس کا نام حنیف تھا۔ حنیف نے آگے بڑھ کر نسرین کے ساتھ راہ و رسم پیدا کر لی اور یہاں سے محبت کا ڈرامہ چل نکلا۔ نسرین نے بتایا کہ حنیف کی نیت بری نہیں تھی اور وہ پاک محبت کا اور پھر شادی کا قائل تھا۔ نسرین کو یوں تسکین سی ہوئی جیسے وہ اتنے لمبے لمبے ریگستان میں چلتی جا رہی تھی کہ بڑا ہی دلکش ٹھنڈا اور پرسکون نخلستان آ گیا ہو۔ نسرین حنیف کی ہو کے رہ گئی۔ حنیف سے ملنے میں اسے کوئی دشواری نہیں تھی۔ وہ باہر جاتی تھی اور کہیں بھی ان کی ملاقات ہو جاتی تھی۔ انہوں نے ذرا لمبی ملاقاتوں کا بھی وقت نکال لیا۔ نسرین نے بلا جھجک اور بلا شرم اپنے جذبات کا اظہار میرے آگے یوں کیا کہ حنیف کی محبت میں اسے ماں کی محبت بھی مل جاتی تھی اور چھوٹے بھائی کی بھی، اور پھر حنیف کی والہانہ محبت کا تو نشہ ہی کچھ اور تھا۔ نسرین نے حنیف سے کہا کہ وہ اپنے ماں باپ سے کہے کہ وہ اس کے باپ سے رشتہ مانگ لیں۔ حنیف نے ماں کو پریشان کیا تو ایک روز اس کی ماں نسرین کی سوتیلی ماں کے پاس رشتے کی بات کرنے گئی تو سوتیلی ماں نے صاف صاف جواب دے دیا۔ ماں نے آ کر حنیف کو بتایا اور حنیف نے نسرین سے کہا کہ دونوں طرف کے راستے بند ہو گئے ہیں۔ اس کا علاج انہوں نے یہ سوچا کہ بھاگی چلتے ہیں۔ حنیف نے کہا کہ فلاں گاؤں میں اس کا ایک بڑا گہرا دوست ہے، اس کے پاس چلے چلیں گے اور وہ آگے کہیں اور بھیجنے کا بندوبست کر دے گا۔ یہاں میں ایک بات کہوں گا، ان کا یوں بھاگ جانا ایک احمقانہ فعل تھا۔ دونوں جذباتی ہو کر فیصلہ کر رہے تھے۔ خطروں اور دشواریوں کو انہوں نے سوچا تک نہیں تھا۔ نسرین کی عمر 20 سال سے اوپر ہو گئی تھی۔ میں نسرین کا بیان بہت ہی مختصر کر کے پیش کر رہا ہوں۔ آپ تصور میں لائیں کہ اس لڑکی کی زندگی جس طرح گزری، اس سے اس کی ذہنی اور جسمانی اور جذباتی حالت کیا ہو گئی ہوگی۔ وہ دراصل ذہنی طور پر نارمل رہی ہی نہیں تھی۔ اسی ذہنی کیفیت میں ایک رات حنیف کے ساتھ گھر سے نکل کھڑی ہوئی۔ ان کی حماقت دیکھیں کہ قصبے سے پیدل ہی چل پڑے۔ ان کا اندازہ تھا کہ رات ہی رات اس گاؤں تک پہنچ جائیں گے۔ راستے میں جس طرح مقتول اور رام سوروپ نے انہیں روکا وہ میں آپ کو تفصیل سے بتا ہی چکا ہوں۔ اب یہ سنیں کہ نسرین نے مقتول کو کس طرح قتل کیا اور وہاں سے کس طرح نکلی۔ ان دونوں کافروں نے زبردستی میرا منہ کھول کر بہت سی شراب میرے منہ میں انڈیل دی۔ نسرین نے بیان دینا شروع کیا۔
ایک نے میری ناک دبا لی، اس لیے شراب میرے حلق سے اتر گئی۔ انہوں نے دوسری بار پھر میرا منہ زبردستی کھولا اور اتنی ہی اور شراب میرے حلق میں اتار دی۔ میں کہتی تھی کہ بے شک میں مجبور ہوں، لیکن یہ حرام چیز میرے اندر چلی گئی ہے تو اللہ مجھے بخشے گا نہیں۔ لیکن تھوڑی ہی دیر بعد میرے دل سے ڈر اور خوف نکل گیا، گناہ کا خیال بھی جاتا رہا اور مجھ میں عجیب سی دلیری پیدا ہو گئی۔ تب میں نے سوچا کہ انہوں نے اچھا ہی کیا ہے کہ مجھے شراب پلا دی ہے۔ یہ دراصل شراب کا نشہ تھا جو نسرین کے دماغ کو چڑھا تو وہ دلیر ہو گئی اور تمام ڈر خوف نکل گیا۔ البتہ یہ احساس باقی رہا، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ ہو گیا کہ ان سے اپنی آبرو جان دے کر بھی بچانی ہے۔ نسرین اپنی عصمت کو اپنی جان سے زیادہ عزیز سمجھتی تھی۔ مقتول نے رام سروپ کو دوسرے کمرے میں بھیج دیا۔ نسرین سمجھ گئی کہ اب یہ شخص اس کے ساتھ کس قسم کی زیادتی کرے گا۔ مقتول رام سروپ کے جانے کے بعد دروازہ بند کر رہا تھا تو نسرین کے دماغ میں ایک روشنی چمکی۔ اس نے بڑی تیزی سے اپنا دوپٹہ اتارا اور مقتول دروازہ بند کر کے ایک قدم ہی پیچھے ہٹا تھا کہ نسرین نے پیچھے سے اپنا دوپٹہ دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر اس کے سر کے اوپر سے دونوں ہاتھوں سے آگے پھینکا اور فوراً پیچھے کھینچا اور پھر دوپٹے کو دونوں طرف سے ایسی تیزی سے مروڑے دیے کہ دوپٹہ پھانسی کا پھندا بن گیا۔ نسرین دوپٹے کو مروڑتی گئی، مقتول تڑپنے لگا اور گھٹنوں کے بل ہو گیا۔ نسرین نے دوپٹے کو پیچھے سے جھٹکے دینے شروع کر دیے، حتیٰ کہ اس کا تڑپنا ختم ہو گیا اور وہ ایک پہلو پر لڑک گیا۔ نسرین کا دماغ پوری طرح حاضر رہا۔ شراب کا نشہ میرے خیال میں اتنا زیادہ نہیں تھا کہ اس کا دماغ معاف ہو جاتا اور وہ لڑکھڑانے اور ڈگمگانے لگتی۔ اس نے دوپٹہ وہیں چھوڑا اور یہ دیکھ لیا کہ جس دروازے سے اسے اندر لایا گیا اس طرف دروازے سے باہر کو بھاگی تو آگے مقتول کا دوست دیکھ لے گا، اور وہ باہر والے دروازے سے بھی نکل گئی تو باہر رکھوالی والا کتا تھا۔ نسرین کو پیچھے والا دروازہ نظر آ گیا جو اس نے دوڑ کر کھولا اور وہاں سے نکل گئی۔ فصل ذرا اونچے تھے اور رات بھی اندھیری تھی، اس لیے اسے کوئی دیکھ نہ سکا۔ کچھ آگے جا کر اس نے دوڑنا شروع کر دیا۔ اسے یہ اطمینان تھا کہ اس کی عزت بچ گئی ہے۔ اسے کوئی غم نہیں تھا کہ اس نے ایک آدمی کو قتل کر دیا ہے۔ اگر اسے کوئی دکھ تھا تو یہ تھا کہ حنیف اسے دھوکہ دے گیا تھا۔ اس کے دل میں حنیف کے خلاف نفرت کا طوفان اٹھا۔ وہ سوچتی تھی کہ حنیف کو اس کے ساتھ دلی محبت ہوتی تو وہ اسے ان لوگوں سے بچانے کے لیے اپنی جان قربان کر دیتا۔ حنیف تو گیدڑوں کی طرح سر جھکا کر اور دم دبا کر وہاں سے کھسک گیا تھا۔ نسرین پگڈنڈی پر نہیں جا رہی تھی بلکہ کھیتوں اور ویرانوں میں سے گزرتی جا رہی تھی۔ اس کے دل میں کوئی خوف نہیں تھا۔ ایک آدمی کو قتل کر کے وہ بہت ہی دلیر ہو گئی تھی۔ اس نے اپنا اس وقت کے جذبات کا اظہار ان الفاظ میں کیا کہ وہ تو بلا وجہ سب سے ڈرتی رہی تھی، آدمی کو مار ڈالنا تو کوئی کام ہی نہیں۔ نسرین نے دوڑنا چھوڑ دیا اور تیز قدم اٹھاتی چلتی گئی اور قصبے میں جا پہنچی اور پھر اپنے گھر کے دروازے پر دستک دی۔ دروازہ اس کے باپ نے کھولا۔ وہ صبح کاذب کا وقت تھا۔ باپ نے اسے دیکھا تو وہ پھٹ پڑا اور اسے بازو سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا اندر لے گیا۔ اس کی سوتیلی ماں بھی جاگی ہوئی تھی، اس نے بھی واہی تباہی بکی۔ باپ نے نسرین کو مارنے پیٹنے کے لیے ہاتھ اٹھایا اور بیوی سے کہا کہ مجھے ڈنڈا لا کے دو۔ خبردار! نسرین نے مکمل بیداری اور دلیری سے کہا، میں نے تم دونوں سے بڑی مار کھائی ہے اور اس مار سے بھاگ گئی تھی، لیکن اب مجھ پر ہاتھ اٹھانے سے پہلے میری پوری بات سن لو ورنہ تم دونوں کو شہر میں ذلیل کر دوں گی۔ لڑکی کا یہ رویہ اور یہ انداز دیکھ کر باپ سنسا ہو کر رہ گیا اور سوتیلی ماں چپ چاپ اسے دیکھتی رہی۔ نسرین نے باپ کو بتانا شروع کر دیا کہ اس گھر میں اس کے ساتھ اس عورت نے کیا کیا سلوک کیے ہیں، کیا کیا جھوٹ بولے ہیں اور کس طرح باپ کو اس کا دشمن بنایا ہے۔ اس نے باپ کو صاف الفاظ میں کہا کہ میں آپ کو اپنا باپ کہہ ہی نہیں سکتی۔ کیا باپ ایسے ہوتے ہیں کہ ایک عورت کی جھوٹی اور مکارانہ باتوں میں آ کر اپنی اولاد کے دشمن بن جائیں؟ نسرین ایسے انداز سے اپنی ڈرام کہانی سنا رہی تھی کہ اس کا باپ چپ چاپ چرپائی پر بیٹھ گیا اور اس نے اپنی بیوی کو غصے سے گھورنا شروع کر دیا۔ نسرین روئی نہیں، اس نے اپنے باپ کو بتایا کہ اس کا بھائی کس طرح ترس ترس کر اور تڑپ تڑپ کر مرا تھا اور اسے مارنے والی یہ سوتیلی ماں ہے۔ مختصر یہ نسرین نے اپنی مصیبتوں کا نقشہ ایسے پراثر انداز سے پیش کیا کہ باپ پوری طرح متاثر ہو گیا۔ نسرین نے صاف بتایا کہ اس کی محبت ایک نوجوان کے ساتھ ہو گئی تھی
اس نے حنیف کا نام نہ لیا اور باپ نے پوچھا بھی نہیں۔ اس نے کہا کہ وہ پیار کی کتنی پیاسی تھی اور اسی پیار کے پیچھے وہ گھر سے نکلی۔ پھر اس نے بتایا کہ راستے میں وہ کس طرح اغوا ہوئی اور اسے کہاں لے جایا گیا، اور جب اس نے بتایا کہ وہ ایک آدمی کو قتل کرائی ہے تو باپ کو سخت دھچکا لگا اور اس نے اٹھ کر بے ساختگی سے نسرین کو گلے لگا لیا۔ اس کے دل میں بیٹی کی محبت بیدار ہو گئی اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنی بیوی کو ایسا برا بھلا کہنا شروع کر دیا کہ ننگی ننگی گالیاں تک دے ڈالیں۔ باپ نے جب یہ سنا کہ بیٹی ایک آدمی کو قتل کرائی ہے تو اس نے نسرین سے پوچھنا شروع کر دیا کہ کسی نے دیکھا تو نہیں، کوئی تمہیں پہچان تو نہیں لے گا، اور ایسے ہی چھوٹی چھوٹی باتیں پوچھ کر یقین کرنے لگا کہ نسرین گرفتار نہ ہو جائے۔ بہرحال باپ نے بیٹی کو پناہ میں لے لیا۔ ستیلی ماں دبک کر رہ گئی۔ کچھ دیر بعد نسرین نے اپنے کان کو ہاتھ لگایا تو دیکھا کہ ایک ٹاپس کہیں گر پڑا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ جب وہ کافر اس کا منہ زبردستی کھول رہے تھے تو ان میں سے کسی کا ہاتھ کان پر پڑا تو ٹاپس کان سے نکل کر فرش پہ جا پڑا ہوگا۔ مقتول گرا اور نسرین نے دوپٹہ چھوڑ دیا تو ٹاپس دوپٹے کے نیچے آ گیا۔ وہاں نسرین کو اتنی ہوش تھی ہی نہیں کہ وہ اپنا جائزہ لیتی کہ اس کی کوئی چیز یہاں رہ تو نہیں گئی۔ نسرین کے بیان کی موٹی موٹی اور نہایت اہم باتیں میں نے سنا دی ہیں۔ میں خود اس لڑکی سے اتنا متاثر ہوا کہ میرے دل میں اس کی ہمدردی پیدا ہو گئی۔ دماغ پر بہت زور دیا کہ اس لڑکی کو کس طرح اس واردات میں سے نکال دوں، لیکن ایسا ممکن نظر نہیں آتا تھا۔ وہ انگریزوں کا دور حکومت تھا اور انگریز قتل اور ڈکیتی کی واردات کی تفتیش پر ذاتی طور پر نظر رکھتے تھے۔ میں نے بہت سوچا لیکن ایسی کوئی صورت نظر نہ آئی کہ اس لڑکی کو پردے میں ہی رہنے دوں۔ میرے پاس ایک ہی ذریعہ تھا کہ مقدمہ ایسا تیار کروں کہ لڑکی اگر سیشن کورٹ سے سزا پا بھی لے تو ہائی کورٹ میں اپیل کر کے بری ہو جائے۔ میں نے حنیف کو بھی تھانے بلوا لیا۔ میں نے یہ ثابت کرنا تھا کہ اس لڑکی کو زبردستی اغوا کیا گیا اور زبردستی اس کی آبرو ریزی کرنے کی کوشش کی گئی اور لڑکی نے اپنی آبرو بچانے کے لیے ایک آدمی کو قتل کر دیا۔ یہ پولیس کی کارروائیاں ہوتی ہیں کہ مقدمہ کس طرح تیار کیا جاتا ہے اور شہادت اور ثبوت کس طرح فراہم کیے جاتے ہیں اور کس طرح خانہ پوری کی جاتی ہے۔ یہ لمبا چوڑا اور بڑا ہی خشک معاملہ سنا کر میں آپ کو بور نہیں کروں گا۔ میں نے رام سوروپ کو حوالات میں بند کر دیا اور الزام ایک یہ لگایا کہ اس نے لڑکی کو زبردستی اغوا کیا اور اس کی عصمت دری کی کوشش کی۔ حنیف پر مجھے بہت غصہ تھا، لیکن اس سے میں نے اپنی مرضی کے بیان دلوانے تھے جو اس نے دے دیے تھے۔ رام سوروپ کو میں نے ایسی خوبصورتی سے الو بنائے رکھا کہ اس نے بھی اقبالی بیان دے دیا۔ مقتول کے مزارے کو ڈرا دھمکا کر اپنے مطلب کے بیان دلوائے اور کچھ شہادت اپنی طرف سے شامل کی اور دن رات دماغ سوزی کر کے مقدمہ تیار کر لیا۔ میں نے عدالت میں ٹاپس بھی پیش کیے تھے۔ یہ بھی سن لیں کہ وہ ٹاپس کس طرح مجھ تک پہنچا جو نسرین کے ایک کان میں رہ گیا تھا۔ نسرین کا باپ وہ ٹاپس کسی کو دکھانا ہی نہیں چاہتا تھا۔ اس نے اپنے بیان میں مجھے بتایا کہ اس کی یہ بیوی بے حد گھٹیا اور لالچی عورت ہے۔ وہ نسرین کو بتائے بغیر ایک ٹاپس جو رہ گیا تھا بیچنے کے لیے سنار کے پاس جا پہنچی۔ وہ اس ٹاپس کی قیمت خود ہضم کرنا چاہتی تھی۔ اسے تو ایک پیسہ نہ ملا، میرا کام ہو گیا۔ میں نے نسرین کے باپ سے کہا تھا کہ وہ اب اپنی اس بیوی کو گھٹیا اور لالچی کہہ رہا ہے۔ اگر روز اول سے ہی وہ اس بیوی پر نظر رکھتا اور اس کی باتوں پر کان نہ دھرتا تو آج اس کی جوان بیٹی اس طرح تھانے کچہری نہ چڑھتی۔ اس دور میں عدالتوں میں صحیح معنوں میں انصاف ملتا تھا۔ نسرین کی خوش نصیبی کہ سیشن جج ایک انگریز تھا جو اردو نہایت اچھی طرح جانتا تھا۔ اس نے 2-3 دنوں کی تاریخیں دے کر یہ کیس بڑی جلدی ختم کر دیا۔ میں نے نسرین کے وکیل کو چوری چھپے کچھ ہدایات دی تھیں۔ بہرحال قانونی منہ شگافیوں کو الگ رکھیں۔ ہوا یہ کہ سیشن جج نے نسرین کو صرف 3 سال سزائے قید دی اور رام سوروپ کو 2 دفعات میں مجموعی طور پر 7 سال سزائے قید بمشقت دی۔ اپیل میں اس کی سزا بحال رہی تھی۔ اس انگریز سیشن جج نے اپنے فیصلے میں لکھا تھا کہ ثابت ہو گیا ہے کہ لڑکی کو زبردستی اغوا کیا گیا اور زبردستی آبرو ریزی کی کوشش کی گئی۔ اس سے پہلے زبردستی اسے شراب پلائی گئی جو مسلمانوں کے لیے حرام ہے۔
اپنی عصمت کو بچانے کے لیے لڑکی نے وہی اقدام کیا جو اسے کرنا چاہیے تھا۔ اس نے آتشی اسلحہ یا تیز دھار آلہ استعمال نہیں کیا، بلکہ اس کے پاس دوپٹہ تھا، اس نے وہی استعمال کیا اور اپنی حفاظت میں ملزم کو جان سے مار ڈالا۔ سیلف ڈیفینس کے متعلق بھی سیشن جج نے بڑی ہی دانشمندانہ بات لکھی۔ اس نے لکھا کہ سیلف ڈیفینس اپنی جان کے متعلق ہوتا ہے، لیکن عورت کے لیے جان کے علاوہ عزت بچانا بھی ایک فرض ہے، اور یہ فرض اس لڑکی نے اچھی طرح ادا کیا اور دو ہٹے کٹے آدمیوں سے اپنی عزت بھی بچائی اور جان بھی۔ سیشن جج نے یہ بھی لکھا کہ لڑکی کا ایک ایسے آدمی کے ساتھ گھر سے بھاگنا جسے وہ چاہتی تھی قانون کی نظر میں جرم نہیں۔ اس نے یہ بھی لکھا کہ قانون میں ذرا سی بھی گنجائش ہوتی تو میں اس لڑکی کو بالکل بری کر دیتا، لیکن قانون کے تقاضے پورے کرنا ایسی مجبوری ہے کہ میں ملزمہ کو 3 سال سزا سنا رہا ہوں۔ نسرین کے باپ نے ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی تو ہائی کورٹ نے سزا میں 1 سال کی تخفیف کر کے 2 سال کر دی، لیکن نسرین جیل سے زندہ نہ آ سکی۔ اس کی سزا کے ابھی 6 مہینے ہی پورے ہوئے تھے کہ مجھے خبر ملی کہ نسرین نے جیل میں خودکشی کر لی ہے۔ جیل میں ایک روز اس کے ہاتھ میں ایک چھری آ گئی تھی، اس نے اس چھری سے اپنی شہرک کاٹ لی۔ پہلے اسے جیل کے ہاسپٹل میں لے جایا گیا، لیکن خون نہ رک سکا۔ کسی بڑے اسپتال میں پہنچانے پر اتنا وقت ضائع ہو گیا کہ وہاں پہنچتے ہی اس نے دم توڑ دیا۔